اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، ایک ضروری بات بتانا چاہتا ہوں۔ یہ گفتگو مصنوعی ذہانت کی مدد سے تیار کی گئی ہے۔ اس کا مقصد صرف معلوماتی ہے، تو مکمل تصویر کے لیے اصل کتاب پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم ایک ایسے سوال کا جائزہ لے رہے ہیں جو سیدھا جاسوسی کی دنیا سے نکلا ہے۔ کیا دو دشمن ممالک کے سب سے بڑے جاسوس کبھی دوست ہو سکتے ہیں؟ اور اگر ہو بھی جائیں تو کیا ان کی دوستی امن کی راہ ہموار کر سکتی ہے، یا یہ خود ایک بھرم ہے؟ آج ہم بات کر رہے ہیں اے ایس دولت، اسد درانی اور آدتیہ سنہا کی کتاب دی اسپائی کرونیکلز پر، اور اس کا تعارف ہی ایک دھماکے سے شروع ہوتا ہے جب را کے سابق چیف اے ایس دولت لکھتے ہیں، کاش کہ ہم دوست ہوتے۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور آغاز ہے۔ یہ جملہ میرے خیال میں پوری کتاب کی روح کو بیان کرتا ہے۔ دولت صاحب بتاتے ہیں کہ ان کا اور ISI کے سابق سربراہ جنرل اسد درانی، ان کا یہ تعلق بنا تھا 26/11 کے بعد۔ اچھا، وہ جو ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہوتی ہے اس کے دوران؟ جی بالکل، یہ بہت دلچسپ چیز ہے۔ دیکھیں، یہ وہ غیر سرکاری بات چیت ہوتی ہے جہاں سابق افسران اور ماہرین ملتے ہیں، کیونکہ وہ کھل کر بات کر سکتے ہیں شاید۔ بالکل، ان پر وہ پابندیاں نہیں ہوتی جو حاضر سروس اہلکاروں پر ہوتی ہیں۔ اور اسی ماحول میں دولت نے جنرل درانی کی سب سے بڑی خوبی کو پہچانا، جو تھی ان کی صاف گوئی۔ لیکن ایک منٹ، ایک انٹیلیجنس چیف کے لیے دشمن ملک کے جنرل کی صاف گوئی پر بھروسہ کرنا، یہ تھوڑا خطرناک نہیں؟ مطلب ان کا کام ہی ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھنا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے، اور یہی بات تو اس تعلق کو اتنا غیر معمولی بناتی ہے۔ دولت اس کی ایک عملی مثال بھی دیتے ہیں۔ یاد ہے 2014 میں جب نریندر مودی کی حلف برداری کی تقریب تھی؟ ہاں، جب نواز شریف کو مدعو کیا گیا تھا۔ جی، تو بھارتی حکومت تذبذب کا شکار تھی کہ وہ آئیں گے یا نہیں۔ ایک سینئر سفارتکار بھی یقین سے کچھ نہیں کہہ پا رہے تھے، لیکن جب دولت نے سیدھا جنرل درانی سے پوچھا تو انہوں نے ٹوک کہا ان کے نہ آنے کی کوئی وجہ ہی نہیں۔ اور آخر میں وہی سچ ثابت ہوا۔ بالکل، تو یہ دکھاتا ہے کہ بعض اوقات یہ غیر رسمی چینلز رسمی ڈپلومیسی سے زیادہ کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ تو یہ دوستی صرف ذاتی سطح پر نہیں تھی، بلکہ عملی طور پر بھی کچھ نتائج دے رہی تھی۔ لیکن یہ ذاتی گرم جوشی زمینی حقائق کی تلخی کو کیسے برداشت کر سکتی ہے، خاص طور پر کشمیر جیسے مسئلے پر؟ اور یہی اس تعارف کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ دولت فوراً واضح کرتے ہیں کہ یہ ذاتی تعلقات زمینی حقائق کو بدل نہیں سکتے، اور وہ سیدھا کشمیر کے مسئلے پر آ جاتے ہیں۔ اور یہاں وہ ایک بہت گہری بات کرتے ہیں۔ وہ کسی بڑے لیڈر یا پالیسی کا حوالہ نہیں دیتے، بلکہ ایک عام کشمیری درزی کی مثال دیتے ہیں جو صرف سیکیورٹی فورسز کے روزمرہ کے رویے کی وجہ سے آزادی چاہتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ صرف سیاست یا زمین کا نہیں، بلکہ انسانی وقار اور جذبات کا بھی ہے۔ جی، ایک بہت اہم نکتہ ہے، کیونکہ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کشمیر میں بیانیہ کتنا بدل گیا ہے۔ اسی تناظر میں دولت محبوبہ مفتی کا قول بھی نقل کرتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت کا کوئی متبادل ہی نہیں۔ تو گویا ان کا پیغام یہ ہے کہ کشمیر کو سمجھنے کے لیے اعداد و شمار سے زیادہ ہمدردی کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ اور ویسے جب ان دونوں نے مل کر کتاب لکھنے کا سوچا تو اس پر جنرل درانی کا رد عمل بھی بڑا دلچسپ تھا۔ وہ ہنسے اور کہا، اگر ہم فکشن بھی لکھیں تو کوئی ہم پر یقین نہیں کرے گا۔ مطلب نیدر فیری یعنی مسٹرسٹ اس قدر گہرا ہے دونوں طرف۔ جی، اس کے باوجود دولت کہتے ہیں کہ انہوں نے سچائی کے قریب رہنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ سچائی کسی ایک شخص کی ملکیت نہیں، بلکہ ایک کثیر الجہتی آئینے کی طرح ہے نا، جس کا ہر زاویہ ایک مختلف تصویر دکھاتا ہے۔ اور ظاہر ہے انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ان کے اپنے حلقوں میں لوگ ان کی اس دوستی پر سوال اٹھائیں گے کہ آخر چل کیا رہا ہے۔ بالکل، کہ کون کس کے لیے کام کر رہا تھا۔ لیکن شاید ان کا مقصد اسی گورکھ دھندے کو سمجھنے اور سمجھانے کی ایک کوشش ہے، اس امید پر کہ شاید کبھی سمجھداری غالب آ جائے۔ جی، وہ اسی امید پر قائم ہے، اور اسی لیے دولت اپنے تعارف کا اختتام مارک ٹوین کے خوبصورت قول سے کرتے ہیں کہ ایک مثالی زندگی گزارنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں: اچھے دوست، اچھی کتابیں اور ایک پرسکون ضمیر۔ آج ہمارے سامنے جو مواد ہے نا، وہ کسی عام کہانی جیسا نہیں ہے۔ یہ کتاب ہے دی اسپائی کرونیکلز، اور صرف اس کا عنوان ہی ذہن میں کتنے ہی سوالات پیدا کر دیتا ہے۔ یہ کتاب بھارت کی خفیہ ایجنسی را کے سابق سربراہ
AS दौलत और पाकिस्तान की ISI के साबिक सरबराह जनरल असद दुरानी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू पर मबनी है। अब पहली नज़र में तो ये लगता है कि दो दुश्मन ममालिक के जासूसों की कहानी होगी, लेकिन अगर हम इसे सिर्फ इतना ही समझें ना, तो हम इसकी गहराई तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। ये असल में दो ऐसे पेशावर अफराद के दरमियान एतमाद की और हकीकत पसंदी की एक गैर मामूली दास्तान है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इस किताब का जो पहला बाब है उसका उन्वान ही मतलब पूरी गुफ्तगू की बुनियाद रख देता है। जनरल दुरानी का एक जुमला है, अगर हम फिक्शन भी लिखते तो कोई हम पर यकीन ना करता। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, ये समझें कि पूरी किताब का खुलासा है। ये हमें बता रहा है कि हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जो इतनी नाकाबिले यकीन है कि अफसारा लगती है, लेकिन वो हकीकत पर मबनी है। आज हम इसी हकीकत की तहों को खोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर दो ऐसी एजेंसियों के साबिक सरबराह, जिनका काम ही एक दूसरे को नीचा दिखाना था, बिल्कुल, वो एक मेज पर बैठकर बात करने पर कैसे राजी हुए। उनके दरमियान वो कौन सी मुश्तरका जमीन थी जिस पर शायद सियासतदान भी चलने से हिचकिचाते हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। एतमाद, ये लफ्ज़ इंटेलिजेंस की दुनिया में एक गाली जैसा लगता है। आपका पूरा कैरियर ही दूसरों पर अदम एतमाद की बुनियाद पर बनता है, तो फिर दो हरीफ एजेंसियों के साबिक सरबराहान जनरल दुरानी और AS दौलत, इनके दरमियान ये एतमाद पैदा कैसे हुआ? ये कोई आम दोस्ती तो नहीं हो सकती। इसका जवाब खुद जनरल दुरानी देते हैं और उनकी सोच बड़ी दिलचस्प है। वो कहते हैं कि जब पेशावर अफराद मिलते हैं ना, चाहे वो किसी भी शोबे से हों, तो उनके दरमियान ख्यालात का तबादला बहुत फितरी और आसान हो जाता है। वो एक दूसरे की ज़बान समझते हैं, मजबूरियां समझते हैं, काम करने के तरीके को समझते हैं। और उनके लिए ये बात उस वक्त और भी वाज़ेह हुई जब उन्होंने AS दौलत की किताब कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स पढ़ी। वो कहते हैं कि ये किताब पढ़ना उनके लिए एक अहम मोड़ था। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प नुक्ता है। एक पाकिस्तानी जर्नल अपने भारतीय हममनसब की किताब पढ़ रहा है। आमतौर पर तो हम यही सुनते हैं कि ऐसी किताबों में या तो खामियां निकाली जाती हैं या उन्हें प्रोपेगेंडा करार दिया जाता है। तो इस किताब में उन्हें ऐसी क्या खास बात नजर आई? उन्हें इस किताब में ना एक गहरी बसीरत नजर आई। उन्हें ये एहसास हुआ कि भारत के पास कश्मीर पर एक मुस्तकिल और तवील मुद्दती पॉलिसी थी। उसकी मिसाल वो खुद दौलत साहब की देते हैं, जो रॉ चीफ बनने से पहले तकरीबन 10 साल तक कश्मीर डेस्क पर मुख्तलिफ हैसियतों में काम करते रहे हैं। तो इस तवील तजुर्बे ने भारतीय पॉलिसी में एक तसलसल पैदा किया था। वो जानते थे कि कौन क्या है, किससे कैसे बात करनी है, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है। और उसके मुकाबले में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र कैसा था? देखिए, यहीं पर जनरल दुरानी की जो पेशावराना ईमानदारी है वो सामने आती है। वो तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान का रवैया उसके बिल्कुल बरक्स था। वो उसे एड हॉक कहते हैं, यानी हर वाक़े पर मबनी और गैर मुस्तकिल। उनके मुताबिक पाकिस्तान में शख्सियात बदलती थीं तो पॉलिसियां भी बदल जाती थीं। कोई एक जनरल आया, उसने एक हिकमत अमली अपनाई, वो चला गया तो नया आने वाला उसे यकसर मुस्तरद कर देता। मतलब कोई तवील मुद्दती सोच या इदारा जाती हाफिजा, जिसे इंस्टीट्यूशनल मेमोरी कहते हैं, वो था ही नहीं। ये बात अपने आप में कितनी गैर मामूली है कि एक ISI चीफ, जिसका काम ही भारतीय पॉलिसी को नाकाम बनाना था, वो दरपर्दा इसकी सबसे बड़ी ताकत यानी तसलसल की जी उसकी तारीफ कर रहा है। उसकी तारीफ कर रहा है। बिल्कुल। इससे हमें इंटेलिजेंस की दुनिया के बारे में वो कुछ पता चलता है जो सियासतदानों की दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है। सियासत में तो आप मुखालिफ की हर बात को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ आपको अपने मुखालिफ की ताकत का हकीकत पसंदाना तज्जिया करना पड़ता है, वरना आप कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल। और यही एहतराम था जो उनकी पहली मुलाकात में अमली तौर पर नजर आया। अच्छा, उनकी पहली मुलाकात कहाँ हुई? ये मुलाकात बैंकॉक में हुई, चाओ फराया डायलॉग के दौरान। ये ट्रैक 2 डिप्लोमेसी का हिस्सा था, जहां गैर सरकारी तौर पर दोनों ममालिक के लोग मिलते हैं। दौलत साहब खुद तस्लीम करते हैं कि वो शुरू में बहुत मोहतात थे, हिचकिचाहट का शिकार थे। जाहिर है आप अपने साबिक हरीफ से पहली बार मिल रहे हैं। मैं तो तसव्वुर कर सकता हूँ उस कैफियत को। मतलब कमरे में एक अजीब सी एक टेंशन का माहौल होगा। हर कोई दूसरे के इरादे भांपने की कोशिश कर रहा होगा। जी, लेकिन जनरल दुरानी ने ना इस कशीदगी को एक ही लम्हे में ख़त्म कर दिया। उन्होंने जिस साफ गोई का मुजाहरा किया, उसने दौलत साहब को हैरान कर दिया। उन्होंने बराह रास्त प्रॉक्सीज के इस्तेमाल पर बात शुरू कर दी, यानी वो तरीका जिसमें एजेंसियां खुद कार्रवाई करने के बजाय मकामी ग्रोहों को इस्तेमाल करती हैं।
یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی حقیقت تھی جسے عوامی سطح پر کبھی تسلیم نہیں کیا جاتا۔ ایک منٹ، انہوں نے سیدھا اسی موضوع پر بات شروع کر دی جس پر دونوں ممالک ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں۔ یہ تو بہت جرأت کی بات ہے۔ یہی تو خاص بات تھی۔ جب دولت صاحب نے اس پر کچھ حیرانی ظاہر کی تو جنرل دورانی نے فوراً مثال دی۔ انہوں نے کہا، آپ پراکسیز استعمال نہیں کرتے؟ بنگلہ دیش میں آپ نے کیا کیا؟ مکتی باہنی کیا تھی؟ لیکن کیا اسے صرف پیشہ ورانہ صاف گوئی سمجھا جائے؟ کچھ لوگ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ جنرل دورانی بڑی چالاکی سے مکتی باہنی کا ذکر کر کے بھارت کو بھی اسی صف میں کھڑا کر رہے تھے تاکہ پراکسیز کے استعمال کو ایک معمول کی بات بنا کر پیش کیا جا سکے۔ یہ ایک دفاعی حربہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ آپ کا نقطہ بہت اہم ہے اور شاید اس میں کچھ سچائی بھی ہو، لیکن دولت صاحب کے لیے اس لمحے اس کا اثر بالکل مختلف تھا۔ ان کے نزدیک یہ کوئی الزام تراشی نہیں تھی، یہ ایسا تھا جیسے دو سرجن آپریشن تھیٹر کی پیچیدگیوں پر بات کر رہے ہوں، نہ کہ عوام کے سامنے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہے ہوں۔ دولت صاحب کا رد عمل، جیسا کہ کتاب میں درج ہے، وہ سب کچھ بیان کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، وہ آدمی سیدھی بات کرنے والا تھا، میں سمجھ گیا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا، یہی وہ صاف گوئی تھی جس نے برف پگھلائی اور ان کے پیشہ ورانہ تعلقات کی بنیاد رکھی۔ تو یہ پہلی ملاقات ایک طرح سے آئس بریکر ثابت ہوئی، لیکن یہ تعلق صرف ایک ملاقات تک تو محدود نہیں رہا ہوگا، کیونکہ ایک کامیاب میٹنگ اور مل کر کتاب لکھنے میں تو بہت بڑا فاصلہ ہے۔ جی، یہ کہانی یہاں سے اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا اور پھر استنبول میں ایک کانفرنس میں ایک نیا موڑ آیا۔ وہاں اوٹاوا یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے، پیٹر جونز۔ انہوں نے انہیں ایک ایسا مشورہ دیا جو سننے میں ہی ناممکن لگتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ دونوں انٹیلیجنس تعاون پر ایک مشترکہ مقالہ کیوں نہیں لکھتے؟ ایک منٹ، دو دشمن ممالک کی سب سے خفیہ ایجنسیوں کے سابق سربراہان مل کر ایک مقالہ لکھ رہے ہیں، اور وہ بھی انٹیلیجنس تعاون پر۔ یہ تو واقعی ایسا ہے کہ فکشن پر بھی کوئی یقین نہ کرے۔ اس پر ان کا رد عمل کیا تھا؟ یہاں جنرل دورانی کا وہی مشہور جملہ پھر سامنے آیا، اگر ہم فکشن بھی لکھتے تو کوئی یقین نہ کرتا۔ لیکن انہوں نے یہ چیلنج قبول کر لیا۔ یہ ان کی جرأت اور پیشہ ورانہ اعتماد کی انتہا تھی۔ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ یہ مقالہ بیک وقت بھارت کے مشہور اخبار دی ہندو اور پاکستان کے ڈان میں شائع ہوا۔ آپ سوچیں، ایک ہی دن، ایک ہی متن، دونوں ممالک کے سب سے معتبر اخبارات میں۔ اس کے اثرات کیا ہوئے ہوں گے؟ مجھے تو یقین ہے کہ دونوں طرف کے جو سخت گیر حلقے ہیں ان میں تو بھونچال آ گیا ہوگا۔ بالکل، رد عمل بہت ملا جلا اور دلچسپ تھا۔ اسٹیفن پی کوہن جیسے بین الاقوامی ماہرین نے اسے ایک تاریخی پیش رفت قرار دیا۔ انہوں نے اس کوشش کو بہت سراہا، لیکن دونوں ممالک کی حکومتیں مکمل طور پر خاموش رہیں۔ اچھا، کوئی سرکاری رد عمل نہیں آیا۔ خاموشی کی بھی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، لیکن اصل طوفان آیا ان کے اپنے اداروں اور سابق ساتھیوں کی طرف سے۔ دونوں پر شدید تنقید کی گئی، ان کے مقاصد پر سوالات اٹھائے گئے کہ یہ لوگ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کس کے کہنے پر کر رہے ہیں، کہیں یہ سادہ لوح تو نہیں، یا پھر غدار۔ جی، یہ تو ہونا ہی تھا۔ جب آپ لکیر سے ہٹ کر کوئی کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے اپنے ہی آپ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ لیکن اس تمام تنقید اور دباؤ کے دوران یہ دونوں ایک دوسرے کو کس نظر سے دیکھتے رہے، یہ بھی بہت اہم ہے۔ یہی ان کے تعلق کی مضبوطی ہے۔ جنرل دورانی دولت صاحب کو ایک ایسے شخص کے طور پر دیکھتے ہیں جو لکیر کا فقیر نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دولت صاحب کشمیر کے مسئلے کی گہرائی اور پیچیدگی کو سمجھتے ہیں۔ وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ دولت کا جو طویل تجربہ ہے وہ انہیں ایک منفرد بصیرت دیتا ہے جو ہر کسی کے پاس نہیں۔ اور دولت صاحب کا دورانی کے بارے میں کیا خیال ہے، خاص طور پر جب دولت صاحب کی اپنی کتاب پر تنازع کھڑا ہوا کشمیر میں پیسے کے استعمال کے ذکر پر؟ ان پر تو بہت سنگین الزامات لگے تھے۔ جی، وہ ایک بڑا تنازع تھا۔ دولت صاحب پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے یہ کہہ کر کشمیر کو بدنام کیا ہے کہ وہاں پیسے کا استعمال ہوتا تھا، لیکن دولت صاحب کی وضاحت بھی اسی پیشہ ورانہ حقیقت پسندی کو ظاہر کرتی ہے جس کی ہم شروع سے بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان پر یہ الزام لگایا جا رہا تھا کہ انہوں نے پیسے کے ذریعے کشمیر کو خریدا، اور انہوں نے صرف اس الزام کے جواب میں حقیقت بیان کی۔ اور وہ حقیقت کیا تھی؟ ان کا موقف بہت واضح تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پیسہ یا فنڈنگ
دنیا بھر میں انٹیلیجنس آپریشنز کا ایک مروجہ اور لازمی حصہ ہے. یہ کوئی راز کی بات نہیں. CIA ہو، KGB ہو، موساد ہو یا کوئی اور ایجنسی، صحیح. معلومات حاصل کرنے، لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے اور آپریشنز چلانے کے لیے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ بنیادی طور پہ کہہ رہے تھے کہ حیران مت ہو، یہ کام ایسے ہی ہوتا ہے. یہ ایک اور مثال ہے کہ کس طرح ایک پیشہ ورانہ حقیقت جب سیاسی بیان بازی کے میدان میں آتی ہے تو اسے کیسے توڑ مڑوڑ کر پیش کیا جاتا ہے. تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. ان دو سابق جاسوسوں کے درمیان مقابلے کی بنیاد کسی سیاسی نظریے یا امن کی کھوکھلی خواہش پر نہیں تھی. اس کی بنیاد ٹھوس اور عملی چیزوں پر تھی: باہمی پیشہ ورانہ احترام، جی، انٹیلیجنس کی دنیا کی تلخ حقیقتوں کا مشترکہ ادراک، اور ایک حیران کن حد تک صاف گوئی. وہ ایک دوسرے کے کام کی نوعیت کو، اس کی مجبوریوں کو اور اس کی اخلاقی پیچیدگیوں کو سمجھتے ہیں. شاید اسی لیے وہ ان موضوعات پر بھی بات کر سکتے ہیں جن پر سیاستدان اکثر خاموش رہتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا ہے. انٹیلیجنس کی دنیا کے بارے میں ایک عام سا خیال یہ ہے کہ یہاں ہر قدم، ہر چال ایک بہت بڑی شطرنج کی بساط کا حصہ ہوتی ہے. سب کچھ منصوبہ بندی سے ہوتا ہے. جی، یہی سمجھا جاتا ہے. لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا ہوتا ہے جب ملک کی سب سے طاقتور انٹیلیجنس ایجنسی کا سربراہ بننے کا راستہ پہلے سے طے شدہ نہ ہو، بلکہ محض حالات اور آپ کہہ سکتے ہیں اتفاقات سے بنے؟ اور آج ہم اسی پر بات کر رہے ہیں. آج ہم ISI کے ایک سابق سربراہ جنرل اسد درانی کی کہانی میں اتر رہے ہیں، جیسا کہ انہوں نے خود کتاب دی اسپائی کرونیکلز میں بیان کی ہے. ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کے مطابق ایک فوجی آفیسر کیسے اتفاقاً جاسوسی کی دنیا کے سربراہ تک پہنچا اور اس سفر میں انہیں کن سیاسی اور پیشہ ورانہ حقائق کا سامنا کرنا پڑا. صحیح. تو آئیے اسی پہلے نقطے سے شروع کرتے ہیں. یہ بات ہی اپنے آپ میں بہت دلچسپ ہے کہ جس شخص نے آگے چل کر ISI کو چلانا تھا، اس کا اس فیلڈ میں آنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا. وہ خود کہتے ہیں کہ ان کی آمد اتفاقی تھی. بالکل. اور فوجی ڈھانچے کو اگر آپ سمجھیں تو یہ اتنی بھی عجیب بات نہیں ہے. افسران کو اکثر مختلف ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں جو ان کے کیریئر کے بنیادی راستے سے آپ کہہ لیں ہٹ کر ہوتی ہیں. اچھا. درانی صاحب کے معاملے میں ان کا پہلا تجربہ تھا 1980 سے 84 تک مغربی جرمنی میں بطور ڈیفنس اٹاشی. اب یہ عہدہ ٹیکنیکلی طور پر ISI کے انڈر تو تھا، لیکن اس میں کوئی خفیہ مشن یا جاسوسی شامل نہیں تھی. یعنی ایک کھلی سفارتی قسم کی پوسٹنگ تھی. جی بالکل، ایک اوپن پوسٹنگ تھی. اور اسی پوسٹنگ سے جڑا ایک قصہ ہے جو اس پورے پر اسرار سمجھے جانے والے نظام کی کلئی کھول دیتا ہے. ان کی جرمنی میں تعیناتی کے لیے سیکیورٹی کلیئرنس کیسے ہوئی؟ ہاں، یہ بہت مزیدار واقعہ ہے. کتاب کے مطابق ایجنسی کے لوگ ان کے سسرال کے گھر گئے لیکن وہاں کوئی ملا نہیں، تو انہوں نے سیدھا پڑوسیوں کے چوکیدار سے پوچھ لیا یہ کیسے لوگ ہیں. جی. اور چوکیدار نے کہہ دیا جی یہ اچھے لوگ ہیں، اور بس کام ہو گیا. انہیں گرین سگنل مل گیا. بالکل. درانی خود اس پر مذاق کرتے ہیں کہ ان کی کلیئرنس کا سرٹیفکیٹ پڑوسیوں کے چوکیدار نے جاری کیا تھا. کمال ہے. یہ قصہ جتنا ہلکا پھرکا لگتا ہے اتنا ہی گہرا بھی ہے. یہ اس وقت کے سیکیورٹی نظام کی طرف اشارہ کرتا ہے. درانی کے مطابق اس وقت کا سسٹم یہ مانتا تھا کہ اگر کوئی واقعی غدار ہے تو وہ کسی نہ کسی طرح سسٹم کو دھوکہ دے ہی دے گا. اچھا. اس لیے وہ کاغذی کارروائی سے زیادہ انسان کے کردار پر انحصار کرتے تھے، چاہے اس کردار کی تصدیق پڑوسی کا چوکیدار ہی کیوں نہ کر رہا ہو. بہت دلچسپ. تو یہ تو ہوئی ان کی انٹری، لیکن انٹری سے پہلے ان کے اپنے ذہن میں جاسوسوں کی کیا تصویر تھی؟ کیا وہ بھی ہماری طرح فلموں والا تصور رکھتے تھے؟ بالکل وہی. وہ خود بتاتے ہیں کہ کسی بھی عام آدمی کی طرح وہ بھی جاسوسوں سے تھوڑا ہوشیار ہی رہتے تھے. ان کا خیال تھا کہ یہ لوگ خفیہ طور پر کام کرتے ہیں، چپکے سے حرکت کرتے ہیں اور ان کے پاس ناچال کے کان ہوتے ہیں، یعنی وہ باس کو ہر چھوٹی بڑی بات پہنچاتے ہیں. ایک منفی تاثر تھا ان کا. شک اور عدم اعتماد پر مبنی. جی بالکل. لیکن پھر جب وہ خود اس دنیا کا حصہ بنے تو کیا یہ تاثر بدلا؟ مکمل طور پر. انہیں احساس ہوا کہ یہ چڑغے اور خنجر یعنی کلوک اینڈ ڈیگر والا سنسنی خیز کام نہیں، بلکہ ایک انتہائی سنجیدہ اور تجزیاتی پیشہ ہے. اچھا. اس کا بنیادی مقصد سنسنی پھیلانا نہیں،
بلکہ ملک کو درپیش بیرونی اور اندرونی خطرات کا ٹھنڈے دماغ سے جائزہ لینا اور متعلقہ اداروں کو بروقت قابل عمل معلومات فراہم کرنا ہے۔ تو یہ ایک معزز کام تھا، سازش پر مبنی نہیں۔ جی، ان کے نزدیک یہ ایک معزز کام تھا جس کی بنیاد تجزیے پر تھی۔ اسی دوران انہوں نے پاکستان آرمی میں کور آف انٹیلیجنس کے قیام میں بھی کردار ادا کیا۔ یہ ایک اہم قدم تھا، لیکن اس وقت اس پر بھی خدشات کا اظہار کیا گیا تھا، ٹھیک؟ جی ہاں، کتاب میں اس کا ذکر ہے۔ اس وقت یہ ڈر تھا کہ اگر انٹیلیجنس کے تمام پیشہ ور افراد کو ایک الگ کور میں اکٹھا کر دیا گیا تو وہ ایک مافیا یا ایک ایسی بردرہڈ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں جو باقی فوج اور نظام کے لیے خطرہ بن جائے۔ اچھا، ایک ایسی طاقتور اکائی بننے کا خدشہ تھا جو اپنے الگ اصولوں پر چلے۔ بالکل۔ اور اس کام کے جو منفی پہلو ہیں، کیا درانی ان کو بھی تسلیم کرتے ہیں؟ خاص طور پر یہ کولیٹرل ڈیمیج یعنی ضمنی نقصان کا تصور۔ وہ اس پر بہت کھل کر بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس کے کام کا سب سے بڑا خطرہ یہی کولیٹرل ڈیمیج ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ نگرانی کر رہے ہیں۔ اس دوران آپ کو اس کی ایسی سرگرمیوں کا بھی پتہ چلتا ہے جو غیر قانونی تو ہے، جیسے اسمگلنگ یا کوئی اور جرم، لیکن ان کا قومی سلامتی سے براہ راست کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، تو اب ایجنسی کے پاس ایک دورہ آ جاتا ہے۔ ان کے پاس ایسی معلومات ہیں جو اس شخص کو بلیک میل کرنے یا ذاتی فائدے کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں۔ بالکل، اور درانی کے مطابق یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے عوام میں انٹیلیجنس اداروں کے بارے میں منفی تاثر جڑ پکڑتا ہے۔ صحیح۔ جب یہ معلومات قومی سلامتی کے دائرے سے نکل کر ذاتی یا ادارہ جاتی مفادات کے لیے استعمال ہونے لگتی ہیں تو عوام کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اس خطرے کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ تو نظریاتی باتیں ہوئیں۔ عملی طور پر جب وہ خود اس سسٹم کا حصہ بنے، خاص طور پر جب ضیاء الحق کی موت کے بعد انہیں ملٹری انٹیلیجنس یعنی MI کا سربراہ بنایا گیا، تو ان چیلنجز سے کیسے نمٹے؟ وہ تقریبی تو غیر متوقع تھی۔ وہ اسے بولٹ فرام دا بلو یعنی آسمان سے گرنے والی بجلی قرار دیتے ہیں۔ اچھا؟ نئے آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ نے انہیں بلایا اور سیدھا MI کا سربراہ بنا دیا۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا کیونکہ وہ اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ اور پھر ISI میں ان کی آمد، وہ بھی اتنی ہی اتفاقی تھی؟ جی، اتنی ہی اتفاقی اور ڈرامائی تھی۔ اگست 1990 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم ہوئی، اس کے فوراً بعد انہیں ISI کا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ اور وہ بھی مستقل نہیں تھا شاید؟ نہیں، درانی خود کہتے ہیں کہ یہ ایک عارضی تقرری تھی۔ ان کے اپنے الفاظ میں یہ کرسی گرم رکھنے کا انتظام تھا جب تک کہ کوئی مستقل اور زیادہ موزوں شخص نہ مل جائے۔ تو انہیں یہ عہدہ اس لیے نہیں دیا گیا تھا کہ وہ بہترین امیدوار تھے، بلکہ اس لیے کہ وہ اس وقت دستیاب تھے؟ ایک طرح سے جی۔ تو پھر ان کا انتخابی کیوں ہوا؟ صرف افغانستان اور کشمیر پر علم ہونا تو کئی اور جنرلز کو بھی ہوگا، تو پھر درانی ہی کیوں؟ کتاب میں جو وجہ بیان کی گئی ہے وہ خالصتاً پیشہ ورانہ ہے۔ چونکہ وہ MI کے سربراہ تھے، اس لیے افغانستان، کشمیر اور اس وقت تازہ شروع ہونے والے عراق کویت بحران پر ان کے پاس سب سے تازہ اور مستند معلومات تھیں۔ اچھا، یعنی اسٹریٹجک ضرورت تھی۔ جی، اس وقت کے ہنگامی حالات میں حکومت اور فوج کو ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو ان تینوں محاذوں پر فوری طور پر بریفنگ دے سکے اور حکمت عملی بنانے میں مدد کرے۔ سمجھ گیا۔ یہاں ایک بہت دلچسپ تضاد بھی سامنے آتا ہے۔ ایک طرف انہیں ISI کا سربراہ بنایا جا رہا تھا اور دوسری طرف بھارتی انٹیلیجنس رپورٹس میں انہیں جارح یعنی ہاک قرار دیا جا رہا تھا۔ جی، جب وہ MI میں آئے تو انہوں نے ایک بھارتی خفیہ رپورٹ دیکھی جس میں ان کا نام بھی شامل تھا اور انہیں ایک سخت گیر فوجی افسر کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ درانی کہتے ہیں کہ یہ حقیقت سے بہت دور تھا۔ ان کا اپنا تجربہ اس کے برعکس تھا؟ بالکل، وہ جرمنی میں اپنے وقت کو یاد کرتے ہیں جہاں بھارتی ڈیفنس اتاشیوں کے ساتھ ان کے تعلقات انتہائی پیشہ ورانہ اور خوشگوار تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک تیسرے ملک میں کام کرنے والے ساتھی تھے جو کبھی کبھار آرام سے بات چیت بھی کر لیتے تھے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انٹیلیجنس کی دنیا میں پرسیپشن اور حقیقت میں کتنا بڑا فرق ہو سکتا ہے۔ بہت بڑا فرق۔ اور یہیں سے گفتگو اس نوکری کے سب سے مشکل حصے کی طرف مڑتی ہے، یعنی بیرونی دشمنوں سے نہیں بلکہ اندرونی سیاست سے نمٹنا، خاص طور پر ISI چیف اور سویلین حکومت کے درمیان تعلقات۔
اور درانی اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ اپنے تعلقات کا ذکر کرتے ہیں. وہ اس کے لیے پیرانویا یا وہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں. پیرانویا کس حوالے سے؟ وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ ISI چیف بنے تو نواز شریف کو ان پر شدید شک تھا. ان کا خیال تھا کہ چونکہ درانی کو جنرل اسلم بیگ نے لگایا ہے اس لیے وہ بیگ کے آدمی ہیں. اچھا، تو وہ ان پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں تھے؟ جی بالکل نہیں. لیکن پھر آرمی چیف بدل گئے، جنرل آصف نواز آ گئے، تو کیا اس سے صورتحال بہتر ہوئی؟ درانی کے مطابق صورتحال بہتر نہیں ہوئی بلکہ نواز شریف کی سوچ 180 ڈگری پر گھوم گئی. وہ کیسے؟ اب انہیں لگا کہ چونکہ درانی کو لگانے والا آرمی چیف چلا گیا ہے اور نئے آرمی چیف سے درانی کے تعلقات اتنے قریب نہیں، تو اب درانی ان کا آدمی بن گیا ہے. وہ انہیں اپنے کیمپ میں سمجھنے لگے، جسے درانی ایک بہت بڑی غلط فہمی قرار دیتے ہیں. اور یہاں وہ ایک ایسا اصول بیان کرتے ہیں جو شاید اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے. جی، ہم کسی کے آدمی نہیں ہوتے، وفاداری ادارے سے ہوتی ہے. بالکل. یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جسے وہ اٹھاتے ہیں. وہ اس تصور کو سختی سے رد کرتے ہیں کہ سروس میں کام کرنے والے افسران کی وفاداریاں شخصیات کے ساتھ بدلتی ہیں. ان کے مطابق آپ کسی کے پسندیدہ ہو سکتے ہیں، کوئی آپ کو پسند کر سکتا ہے، کوئی ناپسند، لیکن جب کام کی بات آتی ہے تو وفاداری صرف اور صرف ادارے کے ساتھ ہوتی ہے، کسی فرد کے ساتھ نہیں. کسی فرد کے ساتھ نہیں. لیکن کیا یہ اتنا سیدھا ہے؟ جب ایک سویلین وزیر اعظم کو یہ محسوس ہو کہ ملک کی سب سے طاقتور ایجنسی کا سربراہ اس کا آدمی نہیں بلکہ ادارے کا آدمی ہے، تو کیا یہ خود عدم اعتماد کی سب سے بڑی وجہ نہیں بن جاتی؟ بالکل. اور درانی کے نقطہ نظر سے مسئلہ وزیر اعظم کی اسی سوچ میں ہے. ان کے خیال میں سویلین قیادت یہ سمجھنے میں ناکام رہتی ہے کہ ادارے کی وفاداری کا مطلب ملک کی وفاداری ہے. وہ اسے ذاتی وفاداری کے پیمانے پر دیکھتے ہیں. جی، جب نواز شریف کو لگا کہ درانی ان کے آدمی ہیں تو وہ ان سے ایسی توقعات رکھنے لگے جو درانی کے خیال میں ان کے پیشے ورانہ دائرہ کار سے باہر تھیں. جب درانی نے وہ توقعات پوری نہیں کی تو تعلقات میں پھر سے کشیدگی آ گئی. تو یہ ایک ایسا چکر ہے جو بار بار دہرایا گیا ہے. ان کے مطابق جی، یہ پاکستان کی تاریخ میں بار بار دہرایا گیا ہے. تو گویا اس پوری کہانی کا سبق یہ ہے کہ ایک جاسوسی سربراہ کو بے وقت دو محاذوں پر لڑنا پڑتا ہے، ایک سرحدوں کے پار اور ایک اقتدار کی راہداریوں میں. بالکل. اور شاید اندرونی محاذ زیادہ پیچیدہ اور تھکا دینے والا ہوتا ہے کیونکہ وہاں دوست اور دشمن کی لکیریں بہت دھندلی ہوتی ہیں. تو آج کی اس گہری گفتگو سے جو باتیں ابھر کر سامنے آتی ہیں وہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جاسوسی کی دنیا کا سب سے بڑا اصول شاید یہ ہے کہ یہاں کوئی اصول نہیں ہوتا. آپ حادثاتی طور پر بھی ملک کی سب سے طاقتور انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ بن سکتے ہیں. جی، ایسا ممکن ہے. دوسری بات یہ کہ اس کام کی حقیقت، جیسا کہ درانی بیان کرتے ہیں، فلمی سنسنی خیزی سے کہیں زیادہ ٹھنڈی، تجزیاتی اور سنجیدہ ہوتی ہے. درست. سب سے اہم نقطہ یہ کہ بیرونی خطرات سے نمٹنے کے ساتھ ساتھ اندرونی سیاست کی بساط کو سمجھنا اور اس پر اپنی ادارہ جاتی وفاداری پر قائم رہنا ہی اصل چیلنج ہے. یہ مئی 2015 کی بات ہے، ٹھیک؟ جی، 2015. عثمان درانی کے بیٹے عثمان وہ انڈیا کے شہر کوچی میں کام کے سلسلے میں موجود تھے. اور مسئلہ کہاں سے شروع ہوا؟ مسئلہ تب شروع ہوا جب ان کی کمپنی نے غلطی سے ان کی واپسی کی فلائٹ کوچی کے بجائے ممبئی سے بک کروا دی. اور پاکستانی شہریوں کے لیے ویزا کے قانون بہت سخت ہیں. صحیح. یعنی آپ جس شہر سے انڈیا میں داخل ہوتے ہیں آپ کو اسی شہر سے واپس جانا ہوتا ہے. تو جب عثمان ممبئی کے ایئرپورٹ پہنچے، امیگریشن حکام نے انہیں جہاز پر سوار ہونے سے صاف انکار کر دیا. ایک منٹ، یعنی ISI کے سابق سربراہ کا بیٹا آدھی رات کو ممبئی ایئرپورٹ پر پھنس گیا؟ جی بالکل. یہ تو کسی بھی وقت ایک بہت بڑا سفارتی مسئلہ بن سکتا تھا. اور خاص طور پر ہفتے کے دن جب سرکاری دفتر بھی بند ہوتے ہیں. اچھا، تو یہ ہفتے کا دن تھا. جی، صورتحال کسی بھی لمحے بہت سنگین ہو سکتی تھی. یہ صرف ایک ویزا کی خلاف ورزی نہیں تھی، اس میں دونوں ممالک کی تاریخ کی گہری پرچھائیاں بھی شامل تھیں. اسی لیے انہوں نے کسی سفارتکار کو نہیں. بالکل. اسی لیے اسد درانی نے براہ راست AS دولت کو فون کیا. رات کے تقریباً 11 بجے تھے. یہ سوچنا بھی کتنا عجیب ہے کہ میرا مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف چالیں چلتے رہے ہوں گے. جی. اور اس وقت ایک باپ کی پریشانی سب پر حاوی تھی. تو دولت نے جب فون اٹھایا تو کیا ہوا؟
दौलत फौरन समझ गए कि दुरानी की आवाज में शदीद परेशानी है। उन्होंने तसल्ली दी और फौरन अपने राब्तों को फाल किया। अच्छा। उन्होंने मुंबई में अपने एक पुराने दोस्त जीवन वर्कर से राब्ता किया, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में थे। आईबी, इंडिया की दाखिली इंटेलिजेंस एजेंसी। जी, मतलब मदद के लिए बिल्कुल सही दरवाजा खटखटाया गया। तो एक हरीफ एजेंसी के साबिक सरबराह ने दूसरी हरीफ एजेंसी के नेटवर्क को एक जाती मसले के लिए इस्तेमाल किया। जी हाँ, और कमाल की बात यह है कि ये नेटवर्क काम भी कर गया। हफ्ते का दिन होने के बावजूद? जी, मामला पुलिस की स्पेशल ब्रांच तक पहुंचाया गया और चंद ही घंटों में क्लियरेंस मिल गई। वाह। यहाँ सबसे अहम पहलू वो बरादराना ताल्लुक है जो इंटेलिजेंस की दुनिया में मौजूद है। और इसी से जुड़ा एक बहुत दिलचस्प जुमला भी सामने आया है ना? बिल्कुल। जब दौलत के साबिक राह साथी का शुक्रिया अदा किया गया तो उन्होंने दुरानी का जिक्र करते हुए कहा, आखिरकार वो हमारे हम मनसब हैं। हमारे हम मनसब हैं। जी, ये एक छोटा सा जुमला इस पूरे वाक़े का खुलासा है, एक मुश्तरका पेशावराना शिनाख्त का एहसास जो ज़ाती बहरान के वक्त कौमी दुश्मनी पर हावी हो सकता है। यानी चंद घंटों में मुंबई जैसे शहर में एक पाकिस्तानी शहरी जो आईएसआई के साबिक सरबराह का बेटा भी है, उसका मसला हल हो गया। हल हो गया और वो इसी शाम बेहिफाजत रवाना हो गए। ये तो किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है। इस वाकये से हम असल में क्या सीख सकते हैं? देखिए, ये वाक़या सिर्फ एक इंसानी ताल्लुक को नहीं दिखाता, ये इंटेलिजेंस की दुनिया के एक गैर तहरीरी उसूल को भी जाहिर करता है। वो क्या है? पेशावराना एहतराम, जो दुश्मनी पर भी गालिब आ सकता है। ये एक ऐसी बिरादरी है जहां लोग एक दूसरे के काम की नौइयत और दबाव को समझते हैं, चाहे वो सरहद के किसी भी तरफ हों। तो क्या इसका मतलब ये है कि इस तरह के ताल्लुकात बड़े मसाइल पर भी असरअंदाज हो सकते हैं? यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? ये वाकया साबित करता है कि ज़ाती सतह पर एहतमाद और ताउन मौजूद है। लेकिन दिलचस्प सवाल ये है कि क्या ये एहतराम सिर्फ उन लोगों तक महदूद है जो एक दूसरे को जानते हैं, या इसका दायराकार वसी होकर पॉलिसी की सतह पर भी कोई मुस्बत तब्दीली ला सकता है? यानी जब सरकारी और सिफारती रास्ते बंद हों, तो क्या ऐसे गैर रस्मी राब्ते कोई उम्मीद की किरण हो सकते हैं? जासूसी की दुनिया बड़ी पुरस्रार होती है। पर्दे के पीछे क्या होता है ये हम अक्सर सिर्फ फिल्मों में देखते हैं या किताबों में पढ़ते हैं। तो आइए इस खुफिया दुनिया में झांकते हैं। बिल्कुल। आज पाकिस्तान की डीप स्टेट के तस्वुर से करेंगे, जो एक बहुत मुतनाज़ा इस्तिलाह है। फिर देखेंगे कि ये दोनों साबिक सरबराह अपनी एजेंसियों आईएसआई और रॉ का एक दूसरे से मुआजना कैसे करते हैं। इसके बाद हम आलमी मैदान पर नज़र डालेंगे कि CIA, मोसाद और MI6 जैसी बड़ी एजेंसियों के बारे में उनके क्या ख्यालात हैं। और आखिर में हम इस सबसे अहम सवाल पर पहुंचेंगे, क्या दुश्मन जासूस एक दूसरे से बात कर सकते हैं, और अगर हाँ तो उसका नतीजा क्या निकल सकता है? सबसे पहले ये इस्तिलाह डीप स्टेट। आईएसआई पर अक्सर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो पाकिस्तान की डीप स्टेट है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जर्नल दुरानी खुद इस इल्ज़ाम को किस तरह देखते हैं। यहाँ से गुफ्तगू बहुत दिलचस्प हो जाती है। जर्नल दुरानी इस इल्ज़ाम को सीधे सीधे मुस्तरद कर देते हैं। वो इसे नफ्सियाती जंग की इस्तिलाह कहते हैं। नफ्सियाती जंग की इस्तिलाह मतलब एक तरह का प्रोपेगेंडा? बिल्कुल, यानी एक ऐसा इल्ज़ाम जो आपके दुश्मन आपको बदनाम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो इसमें एक मुनाफकत भी देखते हैं। उनका कहना है कि अमेरिका जो पाकिस्तान पर डीप स्टेट का इल्ज़ाम लगाता है, उसकी अपनी एक बहुत ताकतवर डीप स्टेट है। अच्छा, तो वो एक तरह से आईना दिखा रहे हैं। लेकिन वो अमेरिका की डीप स्टेट को कैसे बयान करते हैं? वो कौन लोग हैं जो उनके मुताबिक अमेरिका को चला रहे हैं? देखें, दुर्रानी के मुताबिक अमेरिकी डीप स्टेट 3 स्तूनों पर खड़ी है। बड़ा सरमाया यानी बड़ी कॉरपोरेशंस, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और यहूदी लॉबी। वो एक ठोस मिसाल भी देते हैं। वो कहते हैं कि सदर ओबामा अफगानिस्तान और मशरकी वस्ता में जंगें ख़त्म करना चाहते थे। जी, मुझे याद है। लेकिन इसी डीप स्टेट ने उनकी कोशिशों को नाकाम बना दिया और जंगें जारी रहीं। उनके नज़दीक असल ताकत व्हाइट हाउस में नहीं, इन इदारों के पास है। ये एक बहुत बड़ा दावा है। और इसी तरह के पेचीदा मामलात की बात करें तो किताब उसामा बिन लादन के राज पर भी बात करती है। क्या डीप स्टेट ने उसे छुपाया था? दुरानी का तज्जिया यहाँ बहुत चौंका देने वाला है। वो ये नहीं मानते कि ISI को शुरू से इसका इल्म था, लेकिन उनका अंदाज़ा है कि किसी न किसी मरहले पर ISI को उसामा की मौजूदगी का इल्म हो गया था, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो एक खुफिया डील थी। एक मिनट, डील?
آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک باقاعدہ ڈیل تھی؟ ان کے مطابق جی، ایک طرح کا باہمی رضامندی سے طے پانے والا آپریشن تھا، جس میں پاکستان نے اسامہ کو امریکہ کے حوالے کیا، لیکن دنیا کو یہ دکھایا گیا کہ یہ ایک یک طرفہ امریکی حملہ ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پردے کے پیچھے تعاون کی ایک ایسی سطح موجود تھی جو سب سے چھپائی گئی۔ بالکل، دورانی کے مطابق پاکستان کے لیے نااہلی کا الزام برداشت کرنا زیادہ آسان تھا بنسبت اس کے کہ اس پر ملی بھگت کا الزام لگتا۔ صحیح، یعنی یہ کہنا بہتر تھا کہ ہمیں پتہ نہیں چلا۔ جی، اور اس کہانی میں سب سے دلچسپ موڑ یہ ہے کہ جب یہ سوال AS دولت سے پوچھا گیا تو ان کا بھی بالکل یہی اندازہ تھا۔ حیرت انگیز ہے، دو دشمن ایجنسیوں کے سربراہ ایک ہی نتیجے پر پہنچ رہے ہیں۔ شاید اسی طرح کے پیچیدہ آپریشن کرنے کی صلاحیت ہی ISI کی ساخ کا وجہ ہے۔ کتاب میں ایک جگہ دولت مذاق میں کہتے ہیں، میں DG ISI بننا پسند کروں گا۔ جی، اور اس طاقت کی جڑیں 1980 کی دہائی کے افغان جہاد میں ہیں۔ اس جنگ نے ISI کو بے پناہ وسائل، عالمی حمایت، خصوصاً امریکہ سے، اور سب سے بڑھ کر عملی تجربہ فراہم کیا۔ اس نے کارکردگی کی ایک ایسی ساخ بنائی جو بعض اوقات CIA سے بھی بہتر سمجھی جاتی تھی، اور جب ہندوستان میں ISI کی بات ہوتی ہے تو ایک نام ہمیشہ ابھر کر سامنے آتا ہے، جنرل حامد گل۔ بالکل، لیکن درانی ان کی ایک زیادہ نوانسڈ تصویر پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حامد گل ایک انتہائی پیشہ ور، بہت ذہین اور پڑھے لکھے شخص تھے، لیکن ان کا ایک خاص انداز تھا۔ وہ چیزوں کو سنسنی خیز بنانا پسند کرتے تھے تاکہ مطلوبہ تاثر پیدا کیا جا سکے۔ اچھا، مطلب وہ بیانی کی جنگ لڑنا جانتے تھے۔ جی بالکل، خاص طور پر افغانستان کے لیے ان کے گرینڈ ڈیزائن کے نظریات بہت مشہور ہوئے۔ تو ہم نے ISI کی اس طاقتور ساخت کو سمجھ لیا۔ یہ قدرتی طور پر ہمیں اس بڑے سوال کی طرف لے جاتا ہے کہ ان کی اپنی ایجنسی را اس کے مقابلے میں کہاں کھڑی ہے۔ نہیں، کتاب اس موازنے سے بالکل نہیں ہچکچاتی۔ ایک بار ایک صحافی نے درانی سے پوچھا کہ ISI اور را میں کون بہتر ہے، تو درانی کا برجستہ جواب تھا، کم از کم اتنی ہی اچھی جتنے ہم ہیں۔ یہ تو کافی دلچسپ جواب ہے۔ وہ مذاق میں اس ویب سائٹ اسمیشنگ لسٹس کا بھی ذکر کرتے ہیں، جس نے ایک بار ISI کو دنیا کی نمبر 1 ایجنسی قرار دیا تھا۔ لیکن دولت اس پر تھوڑا سا اختلاف کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ شاید ایک منصفانہ موازنہ نہیں ہے۔ جی، ان کے خیال میں ISI ایک پرانی اور زیادہ فوجی طرز کی تنظیم ہے۔ روتا بہت بعد میں بنی۔ وہ ہندوستان کے بڑے انٹیلیجنس ناموں کا ذکر کرتے ہیں، BN ملک، RN کاؤ اور آج کے دور میں اجیت ڈوبھال، یہ دکھانے کے لیے کہ ہندوستان کے پاس بھی بہترین دماغ موجود ہیں۔ جی، وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ دونوں کے کام کرنے کا انداز اور حالات بہت مختلف ہیں۔ اور یہیں سے بات ان کی ناکامیوں کی طرف جاتی ہے جو شاید کسی بھی ایجنسی کی صلاحیت کا اصل امتحان ہوتی ہیں۔ دولت ایک بہت ہی حیران کن اعتراف کرتے ہیں۔ ان کے مطابق را کی سب سے بڑی ناکامی یہ رہی ہے کہ وہ آج تک ISI کے کسی سینئر آفیسر کو ٹرن نہیں کر سکی۔ ٹرن نہیں کر سکی مطلب اپنے لیے کام کرنے پر آمادہ نہیں کر سکی؟ جی، کم از کم ان کے علم میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ اس کا موازنہ وہ سرد جنگ سے کرتے ہیں جہاں CIA کا بنیادی کام ہی KGB کے افسران کو توڑنا تھا۔ یہ تو واقعی ایک بہت بڑا اعتراف ہے۔ یہ ISI کی اندرونی سیکیورٹی کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے۔ بالکل۔ دوسری طرف جب درانی سے ISI کی سب سے بڑی ناکامی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو ان کا جواب بھی اتنا ہی دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے معاملے میں ان کی ناکامی یہ تھی کہ ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ مطلب کوئی طویل مدتی پالیسی نہیں تھی؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ ہم بس واقعات کے پیچھے بھاگتے رہے۔ تو ایک طرف کی ناکامی ٹیکٹیکل ہے اور دوسری طرف کی اسٹریٹجک۔ کتاب میں ان کے کام کرنے کے طریقوں میں بھی فرق بتایا گیا ہے۔ جی، ایک بہت بڑا فرق ہے۔ دولت کے مطابق ISI کا انداز ایک فوجی تنظیم کا ہے، وہ چیزوں کو زبردستی منوا سکتی ہے، جبکہ را اور IB کو خاص طور پر کشمیر جیسے حساس علاقے میں بہت صبر اور احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے۔ اب تک کی گفتگو بہت علاقائی رہی ہے، لیکن یہ ایجنسیاں عالمی بساط کے مہرے بھی ہیں۔ تو یہ دونوں جاسوس سربراہ دنیا کی بڑی ایجنسیوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ CIA سے شروع کرتے ہیں۔ CIA کے بارے میں درانی کا تبصرہ بہت بے باک ہے۔ وہ کہتے ہیں CIA ایک عظیم تنظیم ہے لیکن ایک تیسرے درجے کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے۔ واہ، تیسرے درجے کی؟ یہ تو بہت سخت فیصلہ ہے۔ اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں وہ؟ اس کے پیچھے ایک ٹھوس دلیل ہے۔
दुरानी के मुताबिक CIA की सबसे बड़ी कमजोरी टेक्नोलॉजी पर इसका हद से ज्यादा इन्हिसार है। वो 1998 में हिंदुस्तान के एटमी धमाकों की मिसाल देते हैं, जब अरबों डॉलर के अमेरिकी सैटेलाइट्स कुछ भी नहीं देख पाए थे। और CIA को खबर तक नहीं हुई थी। जी, उनकी दूसरी तनकीद ये है कि CIA की रिपोर्ट्स में अक्सर ख्वाहिश पर मबनी सोच नजर आती है। वो वही बताते हैं जो व्हाइट हाउस सुनना चाहता है। अच्छा, तो वो सच नहीं बताते। दौलत भी इस बात से मुत्तफिक है कि इंसानी इंटेलिजेंस का कोई नेमुल बदल नहीं। ठीक है, तो CIA के बारे में तो उनके ख्यालात वाज़े हैं। बाकी दुनिया की एजेंसियों के बारे में क्या ख्याल है? मोसाद के बारे में क्या कहते हैं? दौलत उन्हें मगरूर लेकिन इंतहाई पेशावर मानते हैं। लेकिन दुरानी एक ज़्यादा दिलचस्प नुक्ता उठाते हैं। वो कहते हैं कि मोसाद के कई रिटायर्ड सरबराहों ने अवामी तौर पर अपनी हुकूमत की ईरान पॉलिसी को पागलपन करार दिया। ये तो बहुत बड़ी बात है, अपनी ही हुकूमत के खिलाफ। दुरानी के लिए ये हकीकी पेशावराना महारत की निशानी है कि आपकी वफादारी रियासत की सलामती से है, ना कि किसी मखसूस हुकूमत की पॉलिसियों से। ये बहुत गहरी बात है। और रूस की KGB के बारे में? दौलत प्यूटिन को उसी कबीले का हिस्सा करार देते हैं। वो कहते हैं कि वो पुराने सर्द जंग के जंगजू हैं जो आज भी उसी जहनियत से काम करते हैं। और ब्रितानवी एजेंसी MI6, जेम्स बॉन्ड की एजेंसी? दौलत के मुताबिक वो काफ़ी अच्छे हैं और उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो सबसे कम बोलते हैं और खामोशी से अपना काम करते हैं। ये क्लासिक जासूसी की खूबी है ना? बिल्कुल, कि सबसे मौसर खिलाड़ी वो होते हैं जिनके बारे में आप कभी सुनते ही नहीं। ये सारी गुफ्तगू हमें इस बुनियादी सवाल पर वापस लाती है जिसकी वजह से ये किताब वजूद में आई। क्या दुश्मन जासूस आपस में बात कर सकते हैं? ये इस किताब का दिल है और इसमें एक हकीकी कोशिश का जिक्र भी है जो 1991 में हुई थी, जब जनरल दुरानी और उस वक्त के रॉ चीफ GS वाजपेयी के दरमियान एक मुलाकात हुई। अच्छा, तो ये मुलाकात हुई थी, फिर क्या हुआ? दुरानी के मुताबिक ये मुलाकात ज़्यादा नतीजाखेज साबित नहीं हुई। वो कहते हैं कि पहली मुलाकात तो हमेशा एक दूसरे को जांचने में ही गुजर जाती है। बदकिस्मती से दोनों तरफ इतनी बदगुमानी थी कि इस मुलाकात का कोई फॉलो अप ही नहीं हुआ। एक ज़ायाशुदा मौका। शायद इसी तजुर्बे की बुनियाद पर दौलत किताब में एक बहुत ही इनकलाबी तजवीज़ पेश करते हैं। जी, और वो तजवीज़ ये है कि दिल्ली और इस्लामाबाद में ISI और रॉ के स्टेशन चीफ्स की पोस्टों को ओपन पोस्ट्स करार दिया जाए। ओपन पोस्ट मतलब सबको पता हो कि ये जासूस है? जी, इसका मतलब यह है कि दोनों ममालिक में एक दूसरे की एजेंसी के नुमाइंदे खुलेआम मौजूद हों जिनसे बाकायदा राब्ता किया जा सके। इससे बहरान के वक्त गलतफहमियों को दूर करने में मदद मिलेगी। बिल्कुल, और दुरानी भी इस ख्याल से मुत्तफिक हैं कि ये मायने खेज है। तो जिन जासूसों को हम सबसे ज्यादा शक्की समझते हैं, वही दरअसल सफारतकारों से ज्यादा अमली हो सकते हैं। दौलत का यही कहना है। वो कहते हैं कि इंटेलिजेंस अफसरान के दरमियान होने वाली बातचीत अक्सर सिफारतकारों के मुकाबले में ज्यादा खुशगवार होती है, क्योंकि सिफारतकार खुद को बहुत ज्यादा संजीदा लेते हैं। सही। दुरानी भी यही कहते हैं। उनके मुताबिक इंटेलिजेंस के लोग इल्जाम तराशी से गुरेज करते हैं और ठोस सर्द महरी से तज्जिया करते हैं। वो प्रोपेगेंडे और हकीकत के दरमियान फर्क करना जानते हैं। किताब में जनरल दुरानी का एक बहुत वाज़ेह नुक्ता नजर है कि भारत एक स्टेटस को यानी जमूत पसंद ताकत है। बिल्कुल। उनके लिए कश्मीर पर किसी भी किस्म की पेशरफ्त से गुरेज करना ही सबसे महफूज हिकमत अमली है। जी, उनकी दलील ये है कि भारत को लगता है कि अगर मौजूदा सूरत हाल को छेड़ा गया तो उसके नताइज अब गैर मुतवक्के और शायद नुकसानदेह भी हो सकते हैं। अच्छा, तो उनके लिए बेहतरीन हिकमत अमली यही है कि मामलात को जूं का तूं चलने दिया जाए। और इसीलिए वो 1998 के कंपोजिट डायलॉग की बात करते हैं। जी, वो इसे एक बेहतरीन फ्रेमवर्क मानते हैं। उसका मकसद ये था कि पहले सियाचिन और सर क्रेग जैसे कम मुतनाज़े मसाइल पर बात की जाए ताकि एतमाद की फिजा बन सके। बिल्कुल, और फिर कश्मीर जैसे बड़े और पेचीदा मसले की तरफ बढ़ा जाए। लेकिन यहीं पर AS दौलत का नजरिया तो बिल्कुल उलट है। जी, बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि ये जमूत दरअसल भारत के नहीं बल्कि पाकिस्तान के हक में है, खास तौर पर वादी में बढ़ती हुई मकामी अस्करियत पसंदी को देखते हुए। दौलत साहब का इस्तिदलाल बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं कि ये सूरत हाल एक ऐसी दलदल है जिसमें दोनों ममालिक धंसे हुए हैं और किसी को कोई हकीकी फायदा नहीं हो रहा।
تو ان کے مطابق یہ جمود پاکستان کی دلچسپی کو کیسے زندہ رکھتا ہے؟ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ کشمیر میں جب بھی بے چینی بڑھتی ہے پاکستان کی دلچسپی خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ جمود بھارت کے لیے مسلسل اندرونی چیلنجز پیدا کرتا ہے، جس کا بالواسطہ فائدہ پاکستان کو پہنچتا ہے۔ اچھا، اور اسی تناظر میں مشرف کے 4 نکاتی فارمولے کا ذکر بھی اہم ہو جاتا ہے۔ جی، بہت اہم۔ درانی سے قابل عمل حل سمجھتے تھے۔ ان کے مطابق کشمیریوں کی اکثریت نے بھی اسے قبول کر لیا تھا، لیکن اس پر کبھی ٹھوس پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اور یہیں ڈاکٹر منموہن سنگھ کا وہ مشہور جملہ یاد آتا ہے کہ معاہدہ تقریباً ہو چکا تھا۔ جی، یہ شاید پاک بھارت تعلقات کی سب سے بہترین اور تکلیف دہ مثال ہے۔ بالکل۔ تو یہاں بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگلے 20 سالوں میں بھی یہی تصویراتی تعطل برقرار رہے گا؟ یہ اس گفتگو کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ کتاب میں دونوں سابق چیفز اس پر تقریباً متفق نظر آتے ہیں کہ حالات بدل تو سکتے ہیں، لیکن بنیادی ڈھانچہ شاید ویسا ہی رہے۔ یعنی ایک نیا جمود؟ جی، درانی کا خیال ہے کہ استحکام کی کوئی نئی شکل ضرور سامنے آئے گی، لیکن وہ بھی ایک قسم کا جمود ہی ہوگا۔ ان کا ایک جملہ ہے جو سب کچھ بیان کر دیتا ہے: جتنا کچھ بدلتا ہے اتنا ہی سب کچھ ویسا ہی رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمود کوئی غیر جانبدار حالت نہیں ہے۔ نہیں۔ دونوں ممالک کے سب سے سینئر انٹیلیجنس ذہن اسے ایک ایسے تصویراتی ہتھیار کے طور پر دیکھتے ہیں جو دوسری طرف سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ بالکل درست۔ یہ تعطل کی نفسیات ہے، اور یہی نفسیات ہمیں براہ راست اس بنیادی مسئلے کی طرف لے جاتی ہے جسے کتاب میں بڑی احتیاط سے کے لفظ یعنی کشمیر کہا گیا ہے۔ اور اس کے لفظ پر دولت صاحب کا موقف تو بہت جرأت مندانہ ہے۔ جی، بہت۔ وہ کہتے ہیں کہ بھارت کو کشمیر کو بنیادی مسئلہ تسلیم کرنے سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ ان کے مطابق کشمیر ایک حقیقت ہے، اسے نظر انداز کرنے سے یہ غائب نہیں ہو جائے گا۔ جی، دولت کا سارا زور اس بات پر ہے کہ کشمیریوں کے دل و دماغ جیتنے ہیں، اور اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ انہیں یہ احساس دلایا جائے کہ دہلی میں کوئی ہے جو ان کی بات سننے کو تیار ہے۔ یعنی جب تک آپ مسئلے کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کریں گے تو حل کیسے نکلے گا؟ بالکل، یہ ایک نفسیاتی دیوار کو گرانے کی بات ہے۔ لیکن جنرل درانی یہاں کمپوزٹ ڈائیلاگ کی منطق دوبارہ سامنے لے آتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ پہلے ماحول کو سازگار بنایا جائے، اعتماد بحال ہو، اور پھر کشمیر جیسے جذباتی مسئلے پر بات کی جائے۔ ان کے خیال میں بھارت کسی بھی ایسی تبدیلی سے گھبراتا ہے جس کے نتائج اس کے قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔ جی، اور وہ اس کی مثالیں بھی دیتے ہیں، جیسے کشمیر بس سروس شروع کی گئی یا تجارتی راستے کھولے گئے۔ یہ سب علامتی اقدامات تھے۔ بالکل، لیکن جیسے ہی کوئی ٹھوس سیاسی قدم اٹھانے کی بات آتی، بھارت کو یہ خدشہ ہو جاتا کہ اس سے پنڈورا باکس کھل سکتا ہے۔ اس لیے بات چیت ہمیشہ ایک حد سے آگے نہیں بڑھ پاتی۔ یہاں ایک اور بہت اہم اور نفسیاتی سوال اٹھایا گیا ہے کہ پاک بھارت تعلقات میں بہتری سے خوش ہوتے ہیں کشمیری، یا انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ ان کا مسئلہ پس پشت ڈال دیا جائے گا؟ اور اس پر دونوں کی رائے بالکل مختلف ہے۔ جی، دولت صاحب کا خیال ہے کہ عام کشمیری تب خوش ہوتا ہے جب دونوں ممالک کے تعلقات بہتر ہوں۔ ان کی دلیل سادہ ہے: کشیدگی کا سب سے زیادہ اثر خود کشمیری پر پڑتا ہے۔ صحیح۔ سرحد پر گولہ باری ہو یا وادی میں تناؤ، قیمت وہی ادا کرتا ہے۔ جی، اس لیے وہ امن چاہتا ہے۔ لیکن درانی صاحب ایک دوسری زیادہ پیچیدہ تصویر پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کشمیری قیادت اور کچھ حلقوں میں یہ احساس پایا جاتا ہے کہ جب پاکستان اور بھارت قریب آتے ہیں تو پاکستان کشمیر کے مسئلے پر دباؤ کم کر دیتا ہے، اور اس سے انہیں لگتا ہے کہ انہیں سودے بازی میں تنہا چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو یہاں سب سے دلچسپ نکتہ یہ ہے کہ کشمیریوں کی نفسیات بھی اتنی ہی بٹی ہوئی ہیں جتنا کہ خود یہ مسئلہ۔ جی، ایک ہی وقت میں امن کی شدید خواہش بھی ہے اور نظر انداز کیے جانے کا گہرا خوف بھی۔ یہ ایک بہت ہی نازک توازن ہے۔ یہ جو کشمیریوں کی نفسیات کا ذکر ہوا کہ انہیں تنہا چھوڑ دیے جانے کا خوف ہے، اسی سے جڑی ایک بہت اہم کہانی امان اللہ گلگتی کی ہے، جی، جنہوں نے آزادی کے نظریے کو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ مؤثر طریقے سے پیش کیا تھا۔ جنرل درانی اپنی کتاب میں امان اللہ گلگتی سے جنیوا میں اپنی ملاقات کا بڑا دلچسپ احوال لکھتے ہیں۔
وہ تسلیم کرتے ہیں کہ امان اللہ تحریک کے بانیوں میں سے تھے، اور ان کا تیسرا آپشن یعنی مکمل آزادی کا نظریہ بذات خود برا نہیں تھا۔ وہ ایک سچے قوم پرست تھے۔ جی، لیکن یہ نظریہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو کبھی پسند نہیں آیا۔ تو پھر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو یہ نظریہ پسند کیوں نہیں آیا؟ آخر وہ بھی تو کشمیر کی بات کر رہے تھے۔ دیکھیں، کیونکہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا سرکاری بیانیہ ہمیشہ کشمیر بنے گا پاکستان رہا ہے۔ آزادی کا نعرہ اس بیانیے کے خلاف جاتا تھا۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے نظریاتی کنٹرول کا معاملہ تھا۔ بالکل، کہ تحریک کی سمت وہی رہے جو ریاست چاہتی ہے۔ اسی لیے امان اللہ اور ان کی تنظیم JKLF کو وہ حمایت کبھی نہیں ملی جو بعد میں جماعت اسلامی اور حزب المجاہدین کو ملی۔ جی بالکل، دورانی کھلے دل سے اعتراف کرتے ہیں کہ امان اللہ کو سنجیدگی سے نہ لینا اور انہیں نظر انداز کرنا ایک بڑی اسٹریٹجک غلطی تھی۔ اور دولت صاحب کا نقطہ نظر اس معاملے میں بالکل واضح اور عملی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آزادی کا آپشن نہ تو پاکستان میں قابل قبول ہے اور نہ ہی بھارت کبھی اس کی اجازت دے گا۔ وہ امان اللہ گلگتی کی کہانی کو ایک المیے کے طور پر دیکھتی ہیں کہ کس طرح ایک انقلابی رہنما وقت کے ساتھ محض ایک نظریاتی شخصیت انکل جی بن کر رہ گیا، اور ان کی تحریک پر زیادہ منظم اور ریاستی حمایت یافتہ جماعتوں نے قبضہ کر لیا۔ بالکل، اور دورانی اسے ایک عالمی رجحان قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں جب بھی کوئی عوامی تحریک شروع ہوتی ہے تو اس کے بانی اکثر راستے میں پیچھے رہ جاتے ہیں، اور زیادہ منظم اور وسائل رکھنے والے گروہ اسے ہائی جیک کر لیتے ہیں۔ جی، کشمیر میں بھی یہی ہوا۔ یہ تاریخی پس منظر ہمیں موجودہ دور کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ کتاب کا اگلا حصہ ہمیں سیدھا آج کے کشمیر میں لے آتا ہے، جس کا عنوان ہے کشمیر مودی کے سال۔ جی، دولت صاحب اس کا تجزیہ 2014 کے انتخابات سے شروع کرتے ہیں، جب جموں کشمیر میں PDP اور BJP کا اتحاد بنا۔ اور ان کے مطابق یہ اتحاد کشمیریوں کے لیے ایک شدید مایوسی کا باعث بنا۔ ایک غیر فطری اتحاد۔ جی، وہ لکھتے ہیں کہ مفتی محمد سعید نے شاید مودی کو کم اور خود کو زیادہ سمجھنے کی غلطی کی۔ انہیں لگا کہ وہ اس اتحاد کو کنٹرول کر لیں گے، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بے بس نظر آئیں۔ اچھا، دولت صاحب اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ برہان وانی کی ہلاکت صرف ایک چنگاری تھی، اصل بارود تو کشمیریوں میں مہینوں اور سالوں سے جمع ہو رہا تھا۔ یہ احساس کہ ان کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے، ان کی شناخت کو خطرہ ہے۔ اور یہ کہ دلی ان کی بات سننے کو تیار نہیں۔ تاہم اسی سانس میں دولت صاحب دنیشور شرما کی بطور خصوصی نمائندہ تقرری کو ایک مثبت قدم قرار دیتے ہیں۔ جی، ایک خوش آئندہ قدم۔ لیکن اس پر جنرل دورانی کا رد عمل بالکل مختلف ہے۔ وہ اسے محض ایک دکھاوا سمجھتے ہیں۔ اچھا، وہ کیوں؟ دورانی صاحب کا تجزیہ بالکل مختلف زاویے سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ برہان وانی کے بعد جب وادی میں حالات خراب ہوئے تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ میں متفقہ فیصلہ تھا کہ اس معاملے میں براہ راست مداخلت نہیں کی جائے گی تاکہ تحریک کی مقامی نوعیت برقرار رہے۔ جی، لیکن ان کے مطابق اری حملے اور اس کے جواب میں بھارت کی طرف سے کیے گئے نام نہاد سرجیکل سٹرائک نے پاکستان کو لامحالہ اس میں شامل ہونے پر مجبور کر دیا۔ اور دنیشور شرما کی تکراری؟ وہ اسے اس وقت کے امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کے دورے کے پیش نظر کیا گیا ایک ڈرامہ قرار دیتے ہیں، یعنی جس کا مقصد صرف دنیا کو دکھانا تھا کہ بھارت بات چیت کر رہا ہے۔ جی بالکل۔ یہاں دونوں کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے، لیکن کتاب میں ایک بہت مثبت تصور بھی پیش کیا گیا ہے۔ یہ خیال کہ کشمیر کو تنازع کا مرکز بنانے کے بجائے اسے دونوں ممالک کے درمیان تعاون کا پل بنایا جائے۔ جی، یہ بھی کہا گیا کہ اگر کشمیر پر پیش رفت ہو تو دہشت گردی کے مسئلے پر بھی خود بخود پیش رفت ہو جائے گی۔ یہ تو ایک بہت مثالی سوچ ہے۔ بالکل، لیکن درانی اس پر گہرے شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات اور دونوں ممالک کی قیادت کو دیکھتے ہوئے ایسا ہونا تقریباً ناممکن نظر آتا ہے۔ ان کے نزدیک اعتماد کا فقدان اس قدر گہرا ہو چکا ہے کہ ایسے کسی پل کا تصور بھی فی الحال ایک خواب ہی لگتا ہے۔ جی، تو آج کے ساری گفتگو سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ محض ایک زمینی تنازع نہیں ہے۔ نہیں، یہ تاریخ، شناخت، خوف اور خواہشات کا ایک انتہائی پیچیدہ جال ہے۔ اور دونوں ممالک کے سابق جاسوس سربراہان کی نظر سے دیکھیں تو یہ کہانی جمود، گہری بے اعتمادی اور کھوئے ہوئے مواقع کی ایک طویل داستان ہے۔ بالکل،
ہر فریق اپنے موقف پر اس قدر مضبوطی سے قائم ہے کہ آگے بڑھنے کا کوئی بھی راستہ نکالنا تقریباً ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ جی مواد میں ایک بہت ہی آپ کہیں دلچسپ تھوڑا سا خیالی منظرنامہ پیش کیا گیا ہے۔ اچھا تصور کریں کہ دولت درانی اور فاروق عبداللہ ایک میز پر بیٹھیں اور شاید ان کے ساتھ پروفیسر عبدالغنی لون جیسا کوئی علیحدگی پسند رہنما بھی ہوں۔ کیا واقعی کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ یہ کسی فلم کا سین لگتا ہے، لیکن کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیں، یہ خیال جتنا آج خیالی لگتا ہے نا، اس کی جڑیں ماضی میں موجود ہے۔ جنرل درانی خود ایک واقعہ یاد کرتے ہیں۔ اچھا، یہ 1990 کی دہائی کے اوائل کی بات ہے، جب کشمیر میں حالات بہت خراب تھے۔ اس وقت بھی ایک تجویز آئی تھی کہ فاروق عبداللہ کو بات چیت کے لیے بلایا جائے۔ تو یہ کوئی نیا آئیڈیا نہیں ہے؟ بالکل نہیں، لیکن درانی بتاتے ہیں کہ اس وقت کی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے اس کی اتنی سخت مخالفت کی کہ وہ خیال وہیں دم توڑ گیا۔ اور وجہ کیا تھی؟ ان کا موقف تھا کہ فاروق عبداللہ تو بھارت کے آدمی ہیں، ان سے کیا بات کرنی۔ تو یہ واقعہ دکھاتا ہے کہ فاروق عبداللہ کو شک کی نگاہ سے دیکھنے کا یہ سلسلہ کتنا پرانا ہے۔ اور یہی شک ظاہر ہے دوسری طرف بھی پایا جاتا ہے۔ وہ دولت کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ فاروق دہلی اور سری نگر کے بیچ بہترین پل ہیں، کیونکہ وہ دونوں کی زبان سمجھتے ہیں، دونوں کی نفسیات کو سمجھتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن مواد یہ بھی بتاتا ہے کہ حال ہی میں فاروق عبداللہ کے موقف میں ایک واضح تبدیلی آئی ہے۔ جی، وہ اب کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ بھئی پاکستان کے بغیر کشمیر کا کوئی حل ممکن ہی نہیں ہے، جو کہ ان کے پرانے موقف سے کافی مختلف ہے۔ بہت مختلف ہے۔ تو کیا مواد میں اس تبدیلی کی کوئی وجہ بتائی گئی ہے؟ مطلب کیا یہ ایک حقیقی تبدیلی ہے یا صرف ایک سیاسی چال؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور یہاں آ کر سیاسی حرکیات بہت دلچسپ ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں، مواد کے مطابق اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد زمینی حقائق مکمل طور پر بدل گئے ہیں، صحیح۔ اور شاید فاروق عبداللہ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ اب پرانی سیاست نہیں چل سکتی۔ لیکن دوسری اور زیادہ گہری وجہ سفارتی ہو سکتی ہے۔ اچھا، دیکھیں، مواد یہ واضح کرتا ہے کہ دہلی انہیں کبھی بھی، میرا مطلب ہے، وہ انہیں ثالث کے طور پر کیوں مقرر کرے گا؟ بالکل، کیوں کرے گا؟ دہلی کی نظر میں وہ کشمیر کے رہنما ہیں، بھارت کے نمائندے نہیں۔ تو اگر انہیں کوئی کردار ادا کرنا ہے تو اس کی تجویز پاکستان کی طرف سے آنی چاہیے۔ اچھا، یہ تو وہ کلاسیکی سفارتی چال ہے کہ بات ایسی لگنی چاہیے جیسے یہ دوسرے فریق کا خیال ہو تاکہ کوئی انا کا مسئلہ نہ بنائے۔ بالکل وہی۔ اگر پاکستان کہے کہ ہم فاروق عبداللہ سے بات کرنے کو تیار ہیں کیونکہ وہ کشمیریوں کے نمائندے ہیں، تو دہلی کے لیے انکار کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس طرح فاروق عبداللہ ایک غیر رسمی ثالث کا کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑی رکاوٹ خود دہلی کی طرف سے آنے والی مزاحمت ہے۔ وہ ان پر بھروسہ نہیں کرتے۔ وہ ان پر مکمل بھروسہ کرنے کو تیار نہیں۔ اس عدم اعتماد کی کوئی ٹھوس مثال بھی مواد میں دی گئی ہے؟ کیونکہ یہ تو ایک بہت بڑا الزام ہے کہ دہلی اپنی ہی ایک سینئر سیاستدان پر بھروسہ نہیں کرتا۔ ہاں، اور بہت واضح مثال ہے۔ 2002 کا واقعہ یاد کیجئے۔ فاروق عبداللہ انتخابات ہار چکے تھے اور سیاسی طور پر آپ کہے تنہا تھے۔ جی، انہوں نے اچانک ایک دن پریس کانفرنس بلا کر اعلان کر دیا کہ وہ پاکستان جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو بہت بڑا قدم تھا۔ بہت بڑا قدم، لیکن جب وہ اس وقت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی سے اجازت لینے گئے تو انہیں ٹال دیا گیا، کوئی صاف جواب نہیں ملا اور وہ دورہ کبھی ہو ہی نہیں سکا۔ تو ایک طرح سے انہیں روک دیا گیا۔ جی، روک دیا گیا۔ یہ واقعہ صاف دکھاتا ہے کہ جب بھی فاروق عبداللہ نے اپنی طے شدہ حدود سے باہر نکل کر کوئی قدم اٹھانے کی کوشش کی، دہلی نے انہیں روک دیا۔ اور ستم ظریف ہی دیکھیں، مواد یہ بھی بتاتا ہے کہ اس وقت نہ صرف بھارتی حکومت بلکہ پاکستانی حکومت بھی حریت کانفرنس کے ذریعے یہ نہیں چاہتی تھی کہ فاروق عبداللہ پارلیمنٹ میں جیتیں۔ دونوں طرف انہیں ناقابل اعتبار سمجھا جاتا تھا۔ یہ تو ایک عجیب سیاسی تنہائی ہے، مطلب کوئی بھی ان پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں۔ اور اس تنہائی کی وجہ سمجھنے کے لیے ہمیں ان کے سیاسی فلسفے کی بنیاد تک جانا ہوگا، جو انہیں اپنے والد شیخ محمد عبداللہ سے ورثے میں ملا۔ اچھا، شیخ عبداللہ نے اپنی زندگی کے 23 سال بھارتی جیلوں میں گزارے۔ اس طویل قید کے بعد جب وہ 1975 میں اندرا گاندھی کے ساتھ معاہدہ کر رہے تھے جی،
تو وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ کشمیر کی بقا اسی میں ہے کہ دہلی کے ساتھ صحیح تعلقات رکھے جائیں، یعنی خود مختاری کی جنگ لڑتے رہو لیکن دہلی سے مکمل طور پر مت ٹکراؤ۔ تو یہ ایک طرح کا سیاسی توازن قائم کرنے کی کوشش ہے کہ شری نگر میں کشمیری شناخت کے محافظ بھی بنے رہو اور دہلی میں ایک قابل قبول اتحادی بھی۔ یہ تو بہت مشکل کام ہے نا؟ یہی فاروق عبداللہ کی پوری سیاست کا خلاصہ ہے۔ وہ اسی توازن کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ کبھی وہ پاکستان کے خلاف سخت بیانات دیتے ہیں تو دہلی خوش ہو جاتا ہے، اور کبھی وہ حریت سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو کشمیریوں کو اچھے لگتے ہیں۔ بالکل، لیکن اس توازن کی کوشش میں وہ اکثر دونوں طرف سے تنقید کا نشانہ بنتے ہیں۔ پاکستان انہیں بھارت کا ایجنٹ سمجھتا ہے اور بھارت میں ایک طبقہ انہیں علیحدگی پسندوں کا ہمدرد۔ اور اس خدمت کے باوجود جو انہوں نے بھارت کے لیے کی، مواد میں ایک بہت تلخ حقیقت کا ذکر ہے۔ فاروق عبداللہ کو آج تک بھارت کی طرف سے پدم ایوارڈ جیسا کوئی بڑا سول اعزاز نہیں ملا، جبکہ ان کے بقول کوکا پرے جیسے کاؤنٹر انسرجنس کو بھی یہ اعزازات ملے۔ جی، جنہوں نے حکومت کے لیے عسکریت پسندوں کے خلاف کام کیا۔ جب دولت نے یہ بات درانی کے سامنے رکھی تو ان کا جواب کیا تھا؟ ان کا جواب بہت خشک، مختصر اور شاید اس پوری صورتحال کا بہترین خلاصہ تھا۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، وہ اسی کے مستحق ہیں، یعنی ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جی، اس ایک جملے میں فاروق عبداللہ کی پوری سیاسی ٹریجڈی چھپی ہوئی ہے کہ جو شخص پل بننے کی کوشش کرتا ہے وہ اکثر دونوں طرف سے رون دیا جاتا ہے۔ یہ بات تو واضح ہے کہ فاروق عبداللہ کو سمجھنا آسان نہیں۔ دہلی شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، پاکستان ناقابل اعتبار سمجھتا ہے، اور کشمیریوں کا ایک بڑا حصہ انہیں اقتدار کا کھلاڑی۔ تو ایسے میں کوئی آگے کیسے بڑھے؟ بالکل، کیا کوئی ایسا راستہ ہے جو اس پیچیدگی سے نکلتا ہو؟ یہاں آ کر گفتگو ایک بہت ہی عملی، شاید تھوڑے سے مایوس کن فلسفے کی طرف مڑتی ہے۔ جی، اور اس فلسفے کا عنوان جیسا کہ مواد میں دیا گیا ہے جو مل سکتا ہے لے لو۔ جو مل سکتا ہے لے لو۔ اور یہ خیال بہت دلچسپ ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو بھارت اور پاکستان کے درمیان دشمنی کی جڑ سمجھنے کے بجائے اسے تعاون کا مرکز بنا دیا جائے۔ جیسا کہ درانی کہتے ہیں، تنازع سے تعاون کی طرف ایک اچھا نعرہ ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ مسئلے کی نوعیت ہی بدل دیں؟ جی، لیکن یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ دہائیوں پرانی دشمنی کو تعاون میں کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی عملی اقدامات بھی تجویز کیے گئے ہیں؟ بلکہ چھوٹے چھوٹے قدم، مثلاً لائن آف کنٹرول کے آر پار لوگوں کی نقل و حرکت کو آسان بنا دیا جائے، بسوں اور ٹرکوں کو آزادانہ آنے جانے دیا جائے، تھوڑی بہت تجارت شروع کی جائے۔ اور سب سے اہم بات، کشمیریوں کو آپس میں بات کرنے دی جائے، جبکہ دلی اور اسلام آباد کچھ دیر کے لیے پس منظر میں چلے جائیں۔ بالکل، یہ ایک بدتدریج ارتقائی عمل کا تصور ہے۔ یعنی مقصد یہ نہیں کہ پہلی ہی میٹنگ میں کشمیر کا حتمی حل نکال لیا جائے، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ ہے کہ ایک ایسا ماحول بنایا جائے جہاں حل کی بات ممکن ہو سکے۔ یہی کلیدی نکتہ ہے، کیونکہ جب بھی دونوں ممالک حتمی حل تلاش کرنے بیٹھے ہیں، بات چیت ناکام ہوئی ہے۔ یہ نقطہ نظر کہتا ہے کہ آپ حتمی منزل کو بھول دائیں، بس پہلا قدم اٹھائیں۔ صحیح۔ اعتماد سازی کے ان چھوٹے چھوٹے اقدامات سے شاید ایک ایسی فضا پیدا ہو جہاں بڑے اور مشکل فیصلے کیے جا سکیں۔ اور اس جو مل سکتا ہے لے لو کہ فلسفے کی جڑیں بھی ایک تاریخی واقعے میں ہے نا؟ یہ کوئی نیا خیال تو نہیں ہے؟ جی، یہ کہانی اس بحث کا مرکز ہے۔ 1975 میں جب شیخ عبداللہ اندرا گاندھی کے ساتھ معاہدہ کرنے والے تھے، جی، تو انہوں نے آخری کوشش کے طور پر اپنے بیٹے نوجوان فاروق عبداللہ کو خفیہ طور پر پاکستان بھیجا۔ اچھا، کس سے ملنے؟ اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے ملنے۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا پاکستان ان کی کوئی مدد کر سکتا ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا لمحہ ہوگا۔ ایک نوجوان سیاستدان اپنے والد اور کشمیر کے مستقبل کا سوال لے کر دشمن ملک کے سب سے طاقتور شخص کے پاس جا رہا ہے۔ بھٹو نے کیا کہا؟ بھٹو کا جواب اس پورے فلسفے کا نچوڑ ہے۔ انہوں نے فاروق عبداللہ سے کہا، دیکھو، اس وقت ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، ہمارے اپنے مسائل ہیں، اور پھر لہٰذا جو مل سکتا ہے لے لو۔ اگر آپ کو کشمیر میں امن اور اقتدار کی پیشکش کی جاتی ہے تو اسے قبول کر لو۔ یہ ایک بہت ہی عملی اور شاید تھوڑا شفاف مشورہ تھا۔ ایک طرح سے یہ کہنا تھا کہ ابھی ہم سے کوئی امید نہ رکھو،
اپنی بقا کا راستہ خود نکالو۔ جی بالکل۔ اور یہی مشورہ تاریخ میں بار بار گونجتا رہا ہے۔ مواد میں ذکر ہے کہ کئی سال بعد جب یاسین ملک جیسے رہنما امریکی حکام سے ملے تو انہیں بھی پردے کے پیچھے یہی مشورہ دیا گیا، ٹیک واٹ یو کین گیٹ۔ یہ مت سوچو کہ تمہیں سب کچھ ایک ساتھ مل جائے گا، لیکن جو مل رہا ہے اسے لے کر آگے بڑھو۔ بالکل۔ یہ سب کچھ یا کچھ نہیں کی ضد کے خلاف ایک عملی سوچ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے حتمی مقصد سے دستبردار ہو جائیں، لیکن یہ تسلیم کرنا کہ منزل تک پہنچنے کے لیے کئی پڑاؤ آ سکتے ہیں، اور ہر پڑاؤ پر جو بہترین ممکن ہو اسے حاصل کر لیا جائے۔ جی تو کیا یہی وہ فلسفہ ہے جس کی وکالت آج فاروق عبداللہ کر رہے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ لائن آف کنٹرول پر سمجھوتا کرنا ہوگا؟ یہی ان کی سیاست کا مرکز بن گیا ہے۔ وہ اب کھلے عام کہتے ہیں کہ لائن آف کنٹرول کو مستقل سرحد بنائے بغیر اسے غیر متعلقہ بنا دیا جائے۔ اور یہی تو جنرل پرویز مشرف کے مشہور 4 نکاتی فارمولے کا بھی خلاصہ تھا، ہے نا؟ بالکل، جسے مواد میں LOC+ کہا گیا ہے، یعنی LOC کو نرم کر دیا جائے، لوگوں کی آمد و رفت اور تجارت شروع ہو، اور دونوں طرف کے کشمیر کو مکمل خود مختاری دے دی جائے۔ اسے اس طرح پیش کیا گیا تھا کہ یہ ایک جیت جیت کی صورتحال ہو، جس میں کوئی بھی فریق یہ محسوس نہ کرے کہ وہ ہار گیا ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر یہ اتنا ہی عملی اور معقول راستہ ہے تو اس پر عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ موجودہ صورتحال کیا ہے؟ یہاں آ کر بحث حال کے تلخ حقائق سے ٹکراتی ہے۔ جنرل درانی کا تجزیہ بہت بے رحمانہ ہے۔ اچھا، ان کے مطابق پاکستان اس وقت آرام سے بیٹھا ہے۔ آرام سے بیٹھا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ کشمیر میں جو بے چینی اور عدم استحکام ہے وہ عالمی سطح پر پاکستان کے اس موقف کو تقویت دیتا ہے کہ کشمیر میں حالات ٹھیک نہیں ہے تو انہیں کوئی جلدی نہیں ہے۔ اور دہلی کا کیا موقف ہے؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں جسے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ مطلب مسئلہ ہی ختم ہو گیا؟ ان کی نظر میں آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد کشمیر کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو چکا ہے۔ اب صرف دہشت گردی کا مسئلہ باقی ہے جس سے وہ نمٹ رہے ہیں۔ تو جب ایک فریق سمجھتا ہے کہ صورتحال اس کے حق میں ہے اور دوسرا فریق سمجھتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، تو بات چیت کیسے ہو؟ کیسے ہوگی؟ تو ہم واپس وہیں آ گئے، ایک مکمل تعطل پر۔ یہ تو وہی بھٹو والی بات ہوگی جس کا ذکر درانی نے کیا ہے۔ بالکل۔ درانی بھٹو کے مشورے پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، جب ہم سب کچھ یا کچھ بھی نہیں چاہتے تو ہمیں اکثر کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ اور پچھلی کئی دہائیوں سے کشمیر کی کہانی اسی ایک جملے میں قید ہے۔ ہر فریق اپنی زیادہ سے زیادہ پوزیشن پر قائم ہے، اور اس عمل میں جو کچھ حاصل ہو سکتا تھا وہ بھی ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد ہم 2 بڑے نتیجے اخذ کر سکتے ہیں۔ پہلا، ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی شخصیت کا وہ تضاد کہ وہ ایک ممکنہ پل ہیں، لیکن کوئی بھی فریق اس پل پر پہلا قدم رکھنے کو تیار نہیں۔ جی۔ اور دوسرا، جو مل سکتا ہے لے لو کا وہ عملی فلسفہ، جو شاید آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے، لیکن سیاسی اناؤ اور تاریخی بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ ان ماخذات کی روشنی میں ایک آخری خیال ذہن میں آتا ہے جو شاید سب سے زیادہ پریشان کن ہے۔ بھٹو کا جو مل سکتا ہے لے لو کا مشورہ 1975 میں دیا گیا تھا، تقریباً نصف صدی پہلے۔ نصف صدی گزر چکی ہے، وہی مشورہ آج بھی دہرایا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت بنیادی سوال اٹھاتا ہے، بھارت، پاکستان اور کشمیری قیادت، ان تینوں کے سیاسی ڈھانچوں میں آخر ایسی کیا چیز ہے جو انہیں دہائیوں بعد بھی اس طرح کے ایک عملی مشورے پر عمل کرنے سے روکتی ہے؟ کیا یہ تعطل، یہ سٹیٹس کو خود تمام فریقین کے لیے کسی بھی ممکنہ حل سے زیادہ قیمتی اور فائدہ مند بن چکا ہے؟ پاک بھارت تعلقات پر جب بھی بات ہوتی ہے تو ذہن میں جنگیں، تنازعات اور الزامات ہی آتے ہیں۔ جی، ایک لمبی فہرست ہے۔ لیکن ہمیں جو مواد ملا ہے وہ بالکل ایک الگ ہی تصویر دکھاتا ہے۔ یہ کہانی دشمنی کی اتنی نہیں جتنی تقریباً ہونے والی دوستیوں کی ہے۔ بالکل، اور یہی اس کی سب سے دلچسپ بات ہے کہ اس تعلق کی بنیاد میں گہری بے اعتمادی تو ہے جو تقسیم، کشمیر اور جنگوں سے آئی، ظاہر ہے، لیکن اس کے باوجود تاریخ کے ہر دور میں ایسے مواقع آئے، ایسے رہنما آئے جنہوں نے واقعی اس رشتے کو بدلنے کی کوشش کی۔ تو آج کی گفتگو کا محور یہی ہوگا کہ یہ اچھے ارادے اور ذاتی کیمسٹری آخر کیوں ہمیشہ ادارہ جاتی رکاوٹوں کے سامنے ہار جاتے ہیں۔ جی، نظام کی سختی کہہ لیں۔ یہ تقریباً دوست والی بات مجھے سب سے
चौंका देने वाली लगी। मवाद में एक ज़ाती किस्सा है ना एएस दौलत के वालिदैन का। जी, कि वो दिल्ली में 2 पाकिस्तानी हाई कमिश्नर्स के साथ बाकायदगी से ब्रिज खेला करते थे। यही तो बात है, मतलब ज़ाती सतह पर आप ब्रिज खेल रहे हैं और रियासती सतह पर आप जंग के दहाने पर खड़े हैं। ये कैसी दोहरी शख्सियत है। और यही इस ताल्लुक का मरकजी तजाद है। अफराद मिलते हैं तो ताल्लुकात बन जाते हैं, लेकिन जब वही लोग रियासत की नुमाइंदगी करते हैं तो हाथ बन जाते हैं। वैसे मवाद में ये भी जिक्र है कि भारत में कुछ रहनुमा ऐसे भी थे जिन्हें पाकिस्तान में हमेशा मुस्बत नज़र से देखा जाता था। जी बिल्कुल, जैसे मुरारजी देसाई, चंद्रशेखर और ख़ास तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी साहब का तो ये मशहूर जुमला है कि इस पागलपन को अब खत्म होना चाहिए, और वो इस पर वाकई यकीन रखते थे। और दिलचस्प बात यह है कि दूसरी तरफ मवाद कहता है कि पाकिस्तान में फौजी हुक्मरान भारत से ताल्लुकात बेहतर बनाने में ज्यादा अमलियत पसंद थे। हाँ, ये बात आम तासुर के बिल्कुल खिलाफ जाती है। बिल्कुल। लेकिन उसकी वजह बड़ी वाज़ेह थी। वो चाहते थे कि मशरकी सरहद पर अमन हो ताकि वो मगरबी सरहद और दूसरे मामलात पर तवज्जो दे सकें। अच्छा। जबकि जमहूरी हुकूमतों पर अवामी दबाव और सियासी बयानिए की मजबूरियां ज़्यादा होती हैं। इसी सिलसिले में मनमोहन सिंह की मिसाल बहुत अहम है, जिन्हें एक तन्हा शख्सियत कहा गया है। जी, वो खुलूस दिल से अमन का विरसा छोड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें अपनी ही पार्टी और ब्यूरोक्रेसी से वो हिमायत नहीं मिली जिसकी ज़रूरत थी। और फिर वही जुमला आता है जो पूरी कहानी का खुलासा है। एक मुआहदा तकरीबन हो चुका था। और ये तकरीबन का लफ्ज़ ही सब कुछ बयान कर देता है। इससे जाहिर होता है कि मसला किसी एक रहनुमा की नीयत का था ही नहीं, बल्कि पूरे निज़ाम का है। जी, जो आखिरी लम्हे पर अमन की तरफ बढ़ते कदम को पीछे खींच लेता है। किताब में तो एक बड़ी तल्ख रियाजियाती तशबीह है। वो क्या? कि अगर कोई चीज़ तकरीबन नहीं हुई तो इसका मतलब है कि उसके ना होने का इम्कान 100% था, यानी नाकामी निज़ाम के अंदर ही कहीं लिखी हुई थी। आपने इदारा जाती रुकावटों की बात की और इससे मुझे इस कहानी के सबसे मुतजाद किरदार याद आते हैं, परवेज़ मुशर्रफ। हाँ, वो वाकई एक पेचीदा किरदार है। एक तरफ तो कारगिल जंग के मेमार और दूसरी तरफ कश्मीर पर 4 नुकाती फार्मूले के खालिक। ये तजाद कैसे समझ में आए? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि वाजपेयी की लाहौर बस यात्रा के फौरन बाद कारगिल जंग क्यों हुई? ये वाकई एक मुअम्मा है। किताब के मुताबिक कारगिल की चोटियों पर कब्जा करना मुशर्रफ का एक बहुत पुराना एक जुनून था। अच्छा। उन्होंने ये मंसूबा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में भी पेश किया था, लेकिन बेनज़ीर ने इसे सियासी तौर पर इंतहाई खतरनाक कहकर मुस्तरद कर दिया था। तो फिर बाद में कैसे मुमकिन हुआ? ऐसा लगता है कि 1998 के एटमी धमाकों के बाद जो एक नया तवाज़ुन पैदा हुआ, मुशर्रफ ने उसे अपने पुराने मंसूबे को अमली जामा पहनाने का मौका समझा। ये तो बहुत हैरानकुन बात है। यानी इतनी बड़ी जंग जो दोनों मुल्कों को बिल्कुल दहाने पर ले आई थी, वो एक जर्नल के ज़ाती जुनून को पूरा करने के लिए शुरू की गई। जी, मवाद तो इसी तरफ इशारा करता है। और फिर वो मशहूर टेपशुदा गुफ्तगू भी तो है जिसमें मुशर्रफ बीजिंग से जनरल अजीज से बात कर रहे हैं। जी, और इसमें वो कह रहे हैं कि उम्मीद है ये सियासतदान घबराए नहीं होंगे। इससे उनकी सोच का पता चलता है। बिल्कुल। वैसे किताब में एएस दौलत इस बात पर अफसोस का इजहार करते हैं कि भारत ने इस टेप को जारी करके एक बड़ी गलती की। गलती क्यों? वक्ती तौर पर तो पाकिस्तान को शर्मिंदगी हुई, लेकिन तवील मुद्दत के लिए इंटेलिजेंस का एक अहम चैनल हमेशा के लिए बंद हो गया। लेकिन फिर यही मुशर्रफ हैं जो कश्मीर पर एक ऐसा हल पेश करते हैं जिसे किताब पिछले 25 सालों में सबसे मुस्बत और माकूल कोशिश करार देती है। जी, वो 4 नुकाती फार्मूला जिस पर मनमोहन सिंह की हुकूमत के साथ पसे पर्दा बातचीत हुई और मामला हल के बहुत करीब पहुंच गया था। उनका मौक़िफ़ क्या था उस पर? बहुत वाज़ेह था। जो कश्मीरियों को कबूल है वो पाकिस्तान को भी कबूल है। उन्होंने हुर्रियत के रहनुमाओं को साफ कह दिया था, या तो इंतखाबात लड़ें या गैर मुताल्लिक हो जाएं। ये तो बहुत बड़ी तब्दीली थी। फिर क्या हुआ? फिर 2007 में पाकिस्तान में अदालती बहरान शुरू हो गया। मुशर्रफ कमज़ोर हुए और वो सुनहरी मौका ज़ाया हो गया। इससे पहले आगरा सरबराही इजलास भी तो नाकाम हुआ था। हाँ, आगरा की नाकामी की वजह क्या बताई गई है? 2 बड़ी वजूहात, अना
اور ناقص منصوبہ بندی۔ اچھا، مواد کے مطابق ایل کے اڈوانی، جو اس وقت واجپئی حکومت میں بہت بااثر تھے، انہیں محسوس ہوا کہ انہیں اس عمل سے باہر رکھا جا رہا ہے۔ اور ان کی ناراضگی نے سب کچھ خراب کر دیا۔ جی، اس نے پورے سربراہی اجلاس کو پٹری سے اتار دیا۔ یہ ایک اور مثال ہے کہ کس طرح ایک فرد کی انا دو ملکوں کے مستقبل پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ یہ سلسلہ تو آج بھی، مطلب اب اگر ہم موجودہ دور کی طرف آئیں تو نریندر مودی کے حیران کن اقدامات کا ذکر ہوتا ہے۔ جی، وہ بھی بہت ڈرامائی تھا۔ پہلے نواز شریف کو حلف برداری کی تقریب میں بلانا اور پھر 2015 میں اچانک کابل سے واپسی پر لاہور میں اتر جانا۔ مواد کے مطابق مودی کے انتخاب پر پاکستان کا ابتدائی رد عمل بڑا دلچسپ تھا۔ کیا سوچ تھی وہاں؟ سوچ یہ تھی کہ بھارت کے ساتھ ٹھیک ہوا، مودی کو بھارت کا خیال رکھنے دیں، اس کی سیکولر شبیہ کو تباہ کرنے دیں۔ کسی کو یہ امید ہی نہیں تھی کہ وہ ایسی ذاتی سفارت کاری کریں گے۔ تو ان کے اقدامات کو ڈرامہ اور تماشا کہا گیا؟ جی، جس نے شاندار کنفیوژن تو پیدا کیا، لیکن کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اور اسی دور میں ایک اور اہم کردار کی انٹری ہوتی ہے بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈھول، جنہیں کتاب کے مطابق پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ایک شیطان سمجھتی ہے۔ لیکن انٹیلیجنس کی دنیا میں وہاں انہیں صرف اپنا فرض ادا کرنے والا ایک اور شخص سمجھا جاتا ہے۔ اہم بات ڈوول نظریہ ہے، جسے پاکستانی حلقے بھارت کی نئی جارحانہ پالیسی کا نام دیتے ہیں۔ یہ ڈوول نظریہ ہے کیا اصل میں؟ پاکستانی نقطہ نظر سے ڈوول نظریہ کا مطلب ہے کہ اب بھارت دفاعی پوزیشن میں نہیں رہے گا، بلکہ پاکستان کے اندر مسائل پیدا کر کے اسے مصروف رکھے گا، خاص طور پر بلوچستان جیسے حساس علاقوں میں؟ جی۔ تاہم ماخذ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ باتیں زیادہ تر دھمکیوں یا گرم ہوا پر مشتمل ہیں اور زمینی حقائق سے ان کا زیادہ تعلق نہیں ہے۔ لیکن سب سے عجیب تجویز جو کتاب میں دی گئی ہے وہ ڈوول کو ہی پاکستان مدعو کرنے کی ہے۔ اس کے پیچھے کیا منطق ہے بھلا؟ منطق یہ ہے کہ ڈوول جیسے پروفیشنل انٹیلیجنس آفیسر ایک ایسے موقع کو کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے جو انہیں ایک بڑے سٹیج پر ایک مدبر کے طور پر پیش کرے۔ لیکن اس میں خطرہ بھی تو ہے۔ بالکل، پاکستانی خدشات بھی حقیقی ہیں کہ وہ اس دورے کو یہ دکھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ پاکستان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ وہ گھٹنوں کے بل رینگ رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا جوا ہوگا۔ تو کیا یہ مسئلہ صرف چند افراد کا ہے یا پھر پورے کے پورے اداروں کا؟ کتاب میں بھارتی دفتر خارجہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان کے بارے میں سخت گیر ہے۔ یہ ایک عمومی تاثر ہے، لیکن اس کے جواب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسلام آباد میں تعینات ہونے والے بہت سے بھارتی ہائی کمشنرز نے ہمیشہ پل بنانے کی کوشش کی ہے اور بہت معقول رویہ اپنایا۔ تو تنگ نظری دونوں طرف ہے؟ جی، حقیقت یہی ہے کہ تنگ نظری اور سخت گیری دونوں طرف کے اداروں میں موجود ہے۔ لیکن اگر ادارہ جاتی بے اعتمادی اتنی گہری ہے تو پھر سندھ طاس معاہدہ وہ کیسے آج تک قائم ہے؟ یہ ایک بہترین نقطہ ہے۔ مطلب 1960 سے لے کر آج تک 3 جنگوں اور ان گنت بحرانوں کے باوجود وہ معاہدہ چل رہا ہے۔ اور کتاب اسے ایک پائیدار مثبت پہلو کے طور پر ہی پیش کرتی ہے۔ سندھ طاس معاہدہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب مسائل کو سیاست سے الگ کر کے تکنیکی ماہرین کے حوالے کر دیا جائے اور عالمی ثالثی بھی ہو تو حل ممکن ہے۔ یہ معاہدہ وقت کی ہر آزمائش پر پورا اترا ہے اور شاید دونوں ملکوں کے درمیان سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کتاب میں پاکستانی سیاستدانوں کا بھی ایک دلچسپ تجزیہ کیا گیا ہے، خاص طور پر بینظیر بھٹو اور نواز شریف کا۔ جی، بینظیر بھٹو یعنی بیبی کو ایک انتہائی کرشماتی لیکن غیر مؤثر رہنما قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، کہ وہ غریبوں کے لیے کچھ خاص نہ کر سکیں، اور انہوں نے فوج کے ساتھ اپنے تعلقات کو ہمیشہ غلط طریقے سے سنبھالا۔ اور نواز شریف کے بارے میں؟ نواز شریف یعنی میاں صاحب کو بھارت کا پسندیدہ اور بہتر انتخاب سمجھا جاتا تھا، باوجود اس کے کہ پاکستان میں انہیں اکثر سادہ لوہ کہا جاتا ہے۔ بھارت میں ان کی امن کی خواہش کو حقیقی سمجھا گیا؟ جی بالکل۔ اور شاہد خاقان عباسی کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ انہیں ایک ادارہ جاتی شخص کے طور پر دیکھا گیا ہے، یعنی ایک ایسا رہنما جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر چلتا ہے، ان سے مشاورت کرتا ہے اور امریکہ جیسے مشکل تعلقات کو بہت مہارت سے سنبھالتا ہے۔
تو اتنی ناکامیوں اور کھوئے ہوئے مواقع کی کہانی میں سنتاس معاہدے کے علاوہ بھی کیا کچھ مثبت ہے؟ کوئی خوشگوار لمحات؟ ہاں، اور یہ پہلو واقعی حیران کن ہے۔ ایک تو 1965 اور 71 کی جنگوں کی شریفانہ نوعیت کا ذکر ہے۔ جنگ اور شریفانہ؟ یہ کیسے؟ بتایا گیا ہے کہ دونوں طرف سے جان بوجھ کر سویلین اہداف کو نشانہ بنانے سے گریز کیا گیا۔ یہ ایک غیر تحریری معاہدہ تھا جس کا دونوں فوجوں نے احترام کیا۔ یعنی میدان جنگ میں بھی کچھ اصولوں کا پاس رکھا گیا۔ بالکل، یہاں تک کہ فوجی شخصیات کے درمیان بھی ایک عجیب سا پیشہ ورانہ احترام پایا جاتا تھا۔ فیلڈ مارشل مانک شاہ، جو 71 کی جنگ کے بھارتی ہیرو تھے، جی، وہ اپنی پرانی بٹالین 6FF کے لیے بڑی پسندیدگی رکھتے تھے، جو تقسیم کے بعد پاکستانی فوج کا حصہ بن گئی تھی۔ واہ! وہ جنگ کے دوران بھی اپنی کمانڈ سے پوچھتے تھے کہ میری پرانی بٹالین کیسی کارکردگی دکھا رہی ہے۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ اور سیاسی سطح پر واجپئی کا مینار پاکستان کا دورہ؟ وہ ایک تاریخی لمحہ تھا۔ مینار پاکستان جا کر اور وہاں مہمانوں کی کتاب میں پاکستان کے وجود کو تسلیم کرنے والے کلمات لکھ کر واجپئی نے اس نظریے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا کہ بھارت پاکستان کی خود مختاری کو دل سے تسلیم نہیں کرتا۔ جی، اس ایک قدم نے بہت سی غلط فہمیوں کو دور کیا۔ ایک اور بہت ذاتی قسم کا واقعہ جنرل ضیاء الحق کا بھی بیان کیا گیا ہے۔ جی، جب وہ بھارت کے دورے پر گئے تو ان کی سیکیورٹی پر ایک بھارتی IB کے افسر کو تعینات کیا گیا۔ دورہ ختم ہونے کے بعد جنرل ضیاء نے پاکستان واپس جا کر اس افسر کو ذاتی طور پر شکریہ کا خط لکھا۔ ایک شکریہ کا خط؟ اور یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ سیاست اور دشمنی کے پردے کے پیچھے انسان بستے ہیں۔ ایک خط شاید تاریخ نہ بدلے، لیکن یہ اس امکان کو زندہ رکھتا ہے کہ تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو جب ہم ان تمام ذرائع کو ملا کر دیکھتے ہیں تو ایک ایسی تصویر بنتی ہے جو تضادات سے بھری ہوئی ہے۔ بالکل، ایک طرف ذاتی سطح پر گرم جوشی، برج کی بازیاں اور شکریہ کے خطوط، اور دوسری طرف ادارہ جاتی بے اعتمادی، انا کی جنگیں اور کھوئے ہوئے مواقع کا ایک لامحدود سلسلہ۔ یہ کہانی صرف خارجہ پالیسی یا جغرافیائی سیاست کی نہیں ہے، یہ انسانی فطرت کی بھی کہانی ہے۔ کیسے؟ یہ بتاتی ہے کہ کس طرح ذاتی انا، غلط فہمیاں اور صحیح وقت پر صحیح فیصلہ نہ کرنے کی قیمت پوری نسلوں کو چکانی پڑتی ہے۔ آگرہ سربراہی اجلاس اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ ممبئی حملے یعنی 26/11۔ جی، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر جنرل درانی نے بہت واضح موقف اختیار کیا ہے۔ اچھا، کیا کہتے ہیں وہ؟ کتاب کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ممبئی حملہ واحد ایسا واقعہ تھا جس پر انہوں نے کھل کر کہا کہ اس کے ذمہ داروں کو، چاہے وہ ریاستی ہوں یا غیر ریاستی، پکڑ کر سزا ملنی چاہیے۔ یہ تو ایک سابق ISI چیف کی طرف سے بہت بڑی بات ہے۔ جی، ان کا موقف تھا کہ یہ پاکستان کے مفاد میں بالکل نہیں تھا۔ اور اس کی کوئی اسٹریٹجک وجہ بھی بتاتے ہیں، یعنی صرف اخلاقی بنیادوں پر تو نہیں کہا ہوگا انہوں نے؟ نہیں، بالکل اسٹریٹجک وجوہات ہیں۔ ان کے مطابق اس وقت پاکستان اپنے مغربی محاذ پر بری طرح الجھا ہوا تھا اور ملک کے اندر بھی شدید خلفشار تھا۔ تو ایسے میں مشرق کی محاذ پر ایک اور جنگ؟ جی، وہ جنگ مول لینا پاکستان کے لیے تباہ کن ہو سکتا تھا۔ لیکن پھر ڈیوڈ ہیڈلی کی گواہی سامنے آ گئی، جس نے ISI کے ایک حاضر سروس میجر کا نام لے لیا۔ اس نے تو پاکستان کے موقف کو بہت کمزور کر دیا ہوگا۔ بالکل، اور معاملہ وہیں سے زیادہ پیچیدہ ہو گیا۔ اسی لیے جنرل درانی کہتے ہیں کہ وہ 8 سال تک مشترکہ تحقیقات کی وکالت کرتے رہے۔ مشترکہ تحقیقات؟ جی، مشترکہ ٹرائل اور انٹیلیجنس شیئرنگ، تاکہ حقیقت سامنے آ سکے۔ ان کا ماننا تھا کہ اس کے بغیر اعتماد قائم نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف رو کے سابق سربراہ AS دولت، وہ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دولت کا نظریہ کافی مختلف ہے اور زیادہ شکوک و شبہات پر مبنی ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ انہیں یقین ہے کہ جنرل مشرف کو 26/11 کے منصوبے کا کسی نہ کسی سطح پر علم ہو سکتا ہے۔ کس بنیاد پر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں؟ ان کی منطق یہ ہے کہ اتنے بڑے حملے کی منصوبہ بندی میں مہینوں بلکہ سال لگتے ہیں، اور یہ منصوبہ بندی یقیناً مشرف کے اقتدار سے نکلنے سے پہلے ہی شروع ہو چکی ہوگی۔ اور وہ اس کا تعلق پاکستان کی اندرونی صورتحال سے بھی جوڑتے ہیں، ہے نا؟ جی، ان کا ایک اور دلچسپ تجزیہ یہ ہے کہ جب بھی پاکستان میں اندرونی طور پر مایوسی بڑھتی ہے تو بھارت میں اس طرح کا کوئی بڑا واقعہ رونما ہوتا ہے۔
ایک طرح سے اندرونی دباؤ کو باہر کی طرف موڑنے کی کوشش۔ بالکل اسی تناظر میں حافظ سعید کی نظر بندی کا معاملہ بھی اہم ہے۔ کیا کتاب اسے ایک حقیقی کارروائی کے طور پر دیکھتی ہے یا محض دکھاوا؟ دیکھیں جنرل درانی کا تجزیہ اس حوالے سے بہت حقیقت پسندانہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حافظ سعید کو عدالت میں تو پیش کیا گیا لیکن ان کے خلاف کوئی نیا ثبوت نہیں تھا۔ تو پھر یہ کارروائی کیوں کی گئی؟ ان کا خیال ہے کہ یہ شاید صرف عالمی دباؤ کو وقتی طور پر تھامنے کے لیے تھی اور شاید 6 ماہ بعد وہ رہا ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا حکومت ان کے خلاف ایکشن لینے سے ڈرتی ہے؟ درانی کے مطابق حافظ سعید کے خلاف کارروائی کی سیاسی قیمت بہت زیادہ ہے۔ عوام میں یہ تاثر ہے کہ ان پر جو بھی ہو رہا ہے وہ بھارت کی ایما پر ہو رہا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک عوامی دباؤ کا معاملہ ہے۔ جی یہی دباؤ اور پیچیدگی ایک بالکل مختلف شکل میں کلبھوشن جادو کیس میں بھی نظر آتی ہے۔ بالکل، اور یہ کیس اس لیے بھی منفرد ہے کیونکہ یہ جاسوسی کی دنیا کے غیر تحریری اصولوں کے خلاف جاتا ہے۔ وہ اصول کیا ہیں؟ اے ایس دولت واضح کرتے ہیں کہ جاسوسی کے معاملات کو عام طور پر خاموشی سے حل کیا جاتا ہے۔ ایجنٹ پکڑا جائے تو اس سے معلومات لی جاتی ہیں اور بعد میں چپکے سے تبادلہ کر دیا جاتا ہے۔ شور مچانا انٹیلیجنس کا طریقہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ تو پھر پاکستان نے کلبھوشن جادو کے معاملے میں اتنا شور کیوں مچایا؟ درانی کے تجزیے کے مطابق اس کا مقصد پٹھان کوٹ حملے کے بعد بھارت کی طرف سے بڑھتے ہوئے دباؤ کا مقابلہ کرنا تھا، ایک جوابی بیانیہ بنانا تھا۔ لیکن وہ خود اس حکمت عملی کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں، اسے ایک بھونڈی کارروائی کہتے ہیں، ہے نا؟ جی، بھونڈی کارروائی۔ اس میں بھونڈاپن یہ تھا کہ ایک قیمتی انٹیلیجنس اثاثے کو جس سے طویل عرصے تک معلومات مل سکتی تھیں فوری سیاسی فائدے کے لیے ضائع کر دیا گیا۔ یعنی ایک بار جب آپ کسی جاسوس کو دنیا کے سامنے لے آتے ہیں تو اس کی انٹیلیجنس ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل، آپ اس سے مزید کام نہیں لے سکتے۔ اور وہ بلوچستان کی صورتحال پر بھی بہت کھل کر بات کرتے ہیں۔ جی، اور یہ کتاب کا ایک بہت ہی چونکا دینے والا حصہ ہے۔ جنرل درانی تسلیم کرتے ہیں کہ بلوچستان میں صرف بھارتی ہی نہیں بلکہ ایرانی، اسرائیلی، امریکی تمام بڑی طاقتوں کے ایجنٹس موجود ہیں۔ اور وہ ISI کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ ISI کشمیر کے علاوہ بلوچستان میں بھی پیسہ استعمال کرتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے دنیا کی تمام ایجنسیاں کرتی ہیں۔ یہ ایک سابق ISI چیف کا بہت بڑا اعتراف ہے۔ اس پر دولت کا جواب تو اور بھی دلچسپ ہے۔ جی ہاں، دولت کہتے ہیں کہ اگر را بلوچستان میں ملوث نہیں ہے تو یہ را کی پیشہ ورانہ ناکامی ہوگی۔ ناکامی؟ ان کے مطابق بلوچستان کی جو صورتحال ہے وہ کسی بھی مخالف ایجنسی کے لیے کام کرنے کے لیے بالکل موزوں ہے۔ تو دونوں طرف سے الزامات اور خفیہ کارروائیوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے۔ اگر صورتحال اتنی پیچیدہ ہے تو پھر بھارت کا یہ مشہور موقف کہ مذاکرات اور دہشت گردی ساتھ نہیں چل سکتے، یہ کتنا حقیقت پسندانہ ہے۔ کتاب اس موقف پر بہت سخت تنقید کرتی ہے۔ دولت کے مطابق یہ منطق ہی بے معنی ہے۔ مطلب؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا پاکستان کے ساتھ دہشت گردی کا مسئلہ ہے تو پھر بات چیت ہی تو واحد راستہ ہے۔ آپ ان سے بات نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ اور وہ اس کا موازنہ واجپئی کی پالیسی سے بھی کرتے ہیں؟ بالکل۔ وہ کہتے ہیں کہ واجپئی نے کبھی ایسی شرط نہیں لگائی۔ وہ کارگل جنگ کے فوراً بعد مشرف سے ملنے آگرہ چلے گئے۔ تو پھر منموہن سنگھ نے 10 سال کیوں ضائع کیے؟ یہی سوال دولت اٹھاتے ہیں۔ جنرل درانی کا اس پر کیا خیال ہے؟ وہ اسے غیر دانشمندانہ قرار دیتے ہیں، لیکن ایک جاسوس کے عملی نقطہ نظر سے۔ وہ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ آپ ہر وقت دہشت گردوں سے بات کرتے ہیں۔ ہر وقت؟ جی، کسی بھی سمجھدار ایجنسی کے لیے یہ سب سے اہم لوگ ہوتے ہیں جن سے رابطہ رکھنا ضروری ہے۔ ان کے الفاظ میں، اگر آپ برے لوگوں سے بات نہیں کر رہے تو آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ یہ بات ہمیں کشمیر کے پیچیدہ مسئلے کی طرف لے آتی ہے۔ کتاب میں ایک عام تاثر کا ذکر ہے کہ پاکستان جب چاہے کشمیر میں عسکریت پسندی کا نل بند کر سکتا ہے۔ ہاں، اور درانی اس بات کو ایک وہم قرار دیتے ہیں۔ وہم؟ وہ کہتے ہیں کہ ریاست واقعات پر اثر انداز تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ ریاست کا ہر چیز پر مکمل کنٹرول ہے ایک غلط فہمی ہے۔ ان کا تجزیہ کیا ہے اس پر؟ ان کا تجزیہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ISI کشمیری مزاحمت کاروں سے رابطہ نہیں رکھے گی تو ملک کے اندر سے کوئی اور شدت پسند گروہ ان سے رابطہ کر لے گا اور پھر یہ گروہ قابو سے باہر ہو جائیں گے۔ یہ بات سمجھنا تھوڑا مشکل ہے
یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ رابطہ رکھنا ایک طرح سے کنٹرول برقرار رکھنے کی کوشش ہے۔ بالکل، وہ صلاح الدین کے بیٹے کو فنڈ دینے کی مثال دیتے ہیں۔ بظاہر یہ ایک دہشت گرد کی مدد لگتی ہے، لیکن درانی کے مطابق یہ دراصل اس بات کو یقینی بنانے کا ایک طریقہ تھا کہ یہ گروہ پاکستان کے کنٹرول میں رہیں، تاکہ کوئی ایسی تباہی نہ مچا دیں جو پاکستان کے اپنے مفاد کے خلاف ہو۔ صحیح، یہ آگ سے کھیلنے جیسا ہے، لیکن ان کے مطابق یہ آگ کو قابو میں رکھنے کا واحد طریقہ ہے۔ یہ کنٹرولڈ یا منظم تنازع کا خیال ہمیں کتاب کے ایک اور اہم حصے سرجیکل اٹریک کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، ایک ایسا واقعہ جسے بھارت میں بڑی کامیابی کے طور پر پیش کیا گیا، جبکہ پاکستان نے اسے سرے سے تسلیم ہی نہیں کیا۔ دو سابق جاسوس اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ اسے روایتی فوجی اینک سے نہیں دیکھتے۔ درانی کے مطابق اس کا پس منظر سمجھنا ضروری ہے۔ یہ کشمیر میں برہان وانی کے واقعے کے بعد شروع ہونے والی مقامی بغاوت کے بعد ہوئی، جس کا الزام پاکستان پر نہیں ڈالا جا سکتا تھا۔ بالکل۔ پھر اڑی حملہ ہوا، جس نے بھارت کو جواب دینے کا ایک جواز فراہم کر دیا۔ تو کیا یہ واقعی ایک کلاسک سرجیکل سٹرائک تھی؟ درانی کہتے ہیں کہ چاہے یہ تکنیکی طور پر تھی یا نہیں، اس نے اپنا مقصد پورا کر لیا، اور وہ مقصد بنیادی طور پر بھارت کے اندر عوام کو ایک پیغام دینا تھا کہ حکومت نے ایکشن لیا ہے۔ جی، وہ اسے ایک سیاسی سرجیکل سٹرائک کہتے ہیں، نہ کہ فوجی۔ تو پھر پاکستان نے اس سے انکار کیوں کیا؟ درانی کے مطابق یہ ایک دانشمندانہ قدم تھا۔ جی، کیونکہ اس نے بھارت کو یہ چہرہ بچانے کا موقع دیا اور معاملے کو مزید بڑھنے سے روک دیا۔ یعنی پاکستان نے کہا کچھ نہیں ہوا، اور یوں بھارت اپنی عوام کے سامنے سرخرو ہو گیا۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں دولت اسے ایک کامل سرجیکل سٹرائک قرار دیتے ہیں۔ کامل اس لیے کہ بھارت نے جو کرنا تھا وہ کر دکھایا، اور پاکستان نے اسے نظر انداز کر دیا۔ اور یہیں پر وہ ایک انتہائی چونکا دینے والا تصور پیش کرتے ہیں کوریوگرافٹ رسپانس کا۔ ایک منٹ، کوریوگرافٹ کیا مطلب؟ کہ یہ پہلے سے طے شدہ تھا؟ جی، اور یہی اس کتاب کا سب سے بڑا انکشاف ہے۔ دولت اپنی اور درانی کی ایک پرانی گفتگو کا حوالہ دیتے ہیں جس میں یہ خیال پیش کیا گیا تھا کیا خیال تھا وہ؟ کہ جب بھی کوئی بڑا حملہ ہو تو بھارت پر جوابی کارروائی کا شدید دباؤ ہوتا ہے۔ ایسے میں پاکستان کو چاہیے کہ وہ بھارت کو کوئی محدود کنٹرولڈ کارروائی کرنے کی اجازت دے، تاکہ بھارتی حکومت اپنی عوام کو مطمئن کر سکے اور مکمل جنگ سے بچا جا سکے۔ بالکل۔ اور جنرل درانی اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ وہ نہ صرف اتفاق کرتے ہیں بلکہ کوریوگرافٹ سرجیکل سٹرائک کی اصطلاح خود استعمال کرتے ہیں۔ یعنی دونوں ممالک اپنی اپنی عوام کے سامنے سرخرو ہو سکتے ہیں اور جنگ کے خطرے کو بھی ٹال سکتے ہیں۔ جی، یہ ایک انتہائی خطرناک لیکن حقیقت پسندانہ کھیل ہے۔ اگر حملے کوریوگرافٹ ہو سکتے ہیں تو پھر حقیقی جنگ کا خطرہ کتنا ہے؟ کتاب 2002 میں آپریشن پراکرم کا ذکر کرتی ہے۔ ہاں، جب دونوں ممالک کی فوجیں 10 ماہ تک آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ کیا وہ جنگ کے قریب تھے؟ دولت کے مطابق نہیں، وہ آپریشن پراکرم کو کوہرسیو ڈپلومیسی یعنی زبردستی کی سفارتکاری قرار دیتے ہیں۔ آئیے اس اصطلاح کو تھوڑا کھولتے ہیں، اس سے ان کی کیا مراد ہے؟ مطلب یہ کہ آپ اصل میں جنگ نہیں کرنا چاہتے، لیکن آپ اپنی پوری فوج کو سرحد پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ دوسرے ملک پر شدید نفسیاتی اور سفارتی دباؤ ڈالا جائے۔ تلوار دکھا کر لیکن چلائے بغیر اپنی بات منوانا۔ بالکل۔ دولت کا کہنا ہے کہ واجپئی کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا کیونکہ بھارتی فوج اس وقت جنگ کے لیے تیار نہیں تھی۔ لیکن کیا درانی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جنگ کا کوئی خطرہ نہیں تھا؟ درانی کا نقطہ نظر تھوڑا مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مکمل جنگ کا ارادہ شاید کسی کا نہ ہو، لیکن جنگ ایک غیر ارادی نتیجہ بھی ہو سکتی ہے جب واقعات آپ کے قابو سے باہر ہو جائیں۔ یعنی غلطی یا مس کیلکولیشن کا امکان ہمیشہ رہتا ہے؟ جی، خاص طور پر ایٹمی طاقتوں کے درمیان۔ اور اسی سے جڑا ہوا پہلے استعمال نہ کرنے یعنی نو فرسٹ یوز کی پالیسی کا سوال ہے۔ کیا یہ پالیسیاں قابل اعتبار ہیں؟ درانی کے مطابق بالکل نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان پالیسیوں کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایٹمی جنگ کا پہلا اور آخری اصول ابہام ہے، یعنی اپنے دشمن کو کبھی یقین نہ دلانا کہ آپ کیا کریں گے۔ صحیح۔ ان کے نزدیک یہ بیانات صرف سیاسی پیغام رسانی کے لیے ہوتے ہیں۔ ان تمام سنگین موضوعات کے باوجود کتاب میں دونوں ممالک کے فوجیوں کے درمیان باہمی احترام کا ذکر بھی ہے۔ یہ تھوڑا حیران کن ہے۔ جی، اور یہ ایک انسانی پہلو ہے۔ دولت نے 1965 کی جنگ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دشمن کے لیے ایک پیشہ ورانہ احترام تھا۔ اور درانی بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ دونوں ممالک کے فوجی ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک ہی ورثے سے آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل جنگ کا مقصد لڑے بغیر جیتنا ہوتا ہے۔ آج کی اس گفتگو سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو کچھ ہمیں سطح پر نظر آتا ہے
اس کے نیچے مفادات، مجبوریوں اور یہاں تک کہ ایک عجیب قسم کی افہام و تفہیم کی ایک بالکل مختلف دنیا آباد ہے۔ بالکل، ان سابق انٹیلیجنس چیفز کی گفتگو سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ پس پردہ ایک دوسرے کی مجبوریوں کو سمجھنے کی گنجائش بھی موجود ہے، چاہے وہ عوامی سطح پر کبھی تسلیم نہ کی جائے۔ جی۔ کتاب میں سابق بھارتی نائب صدر حامد انصاری کا ایک جملہ نقل کیا گیا ہے جو اس پوری صورتحال کا بہترین خلاصہ ہے۔ یہ دیوانگی کب ختم ہوگی؟ اسامہ بن لادن، اچھا؟ ایبٹ آباد کا واقعہ۔ ہم سب کو لگتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوا تھا، لیکن جنرل درانی کی کہانی وہ کچھ اور ہی ہے۔ جی، درانی کا دعویٰ بہت بہت بڑا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ کوئی یک طرفہ امریکی آپریشن تھا ہی نہیں۔ ان کے مطابق یہ پاکستان اور امریکہ کے بیچ ایک طے شدہ معاملہ تھا، یعنی ISI کو بن لادن کے ٹھکانے کا پتہ چل گیا تھا اور پھر ایک ڈیل کے تحت اسے امریکہ کے حوالے کیا گیا۔ ڈیل کے تحت؟ جی، لیکن ڈیل کی شرط یہ تھی کہ یہ سب ایسے دکھایا جائے گا جیسے امریکہ نے اکیلے سب کچھ کیا اور پاکستان پر زیادہ سے زیادہ نااہلی کا الزام لگے۔ نہیں، ایک منٹ، یہ بات کچھ سمجھ نہیں آئی۔ کوئی بھی ملک، خاص کر پاکستان، جان بوجھ کر خود پر نااہلی کا الزام کیوں لگنے دے گا؟ ملی بھگت کا الزام قبول کرنے سے بچنے کے لیے؟ یہ تو دیکھیں، درانی اس کی وجہ خالصتاً سیاسی بتاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد اسامہ بن لادن کو ایک ہیرو مانتی تھی۔ صحیح۔ تو اگر حکومت یا فوج یہ مان لیتی کہ انہوں نے بن لادن کو پکڑنے میں امریکہ کی مدد کی ہے تو ملک کے اندر ایک طوفان آ جاتا۔ اس لیے ان کے نزدیک ملی بھگت کا الزام سیاسی خودکشی تھی، جبکہ نااہلی کا الزام شرمناک تو تھا مگر قابل برداشت۔ اچھا، تو اندرونی سیاست کو بچانے کے لیے عالمی سطح پر نااہلی کا الزام قبول کر لیا۔ بالکل، اور اس نظریے کو مشہور امریکی صحافی سیمور ہرش کی رپورٹنگ سے بھی آپ کہہ سکتی ہیں کہ تقویت ملتی ہے۔ انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ ایک مشترکہ آپریشن تھا۔ تو اگر یہ ایک ڈیل تھی تو اس کے بدلے میں پاکستان نے کیا مانگا؟ کیا یہ صرف پیسوں کا معاملہ تھا؟ نہیں، درانی اس بات کو بالکل رد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ پیسوں سے بہت بڑا تھا۔ ان کے مطابق اگر وہ اس وقت ISI چیف ہوتے اور ان کے پاس بن لادن ہوتا تو وہ امریکہ سے صرف ایک چیز مانگتے۔ اور وہ کیا؟ افغانستان سے نکلنے کا ایک منظم اور قابل عمل منصوبہ۔ مطلب پاکستان کے لیے اس وقت بڑا خطرہ بن لادن نہیں بلکہ افغانستان میں امریکہ کی ناکامی کے بعد پیدا ہونے والا خلا تھا۔ وہ اسے کنٹرول کرنا چاہتے تھے۔ لیکن پھر اس میں ڈاکٹر شکیل آفریدی کا کیا کردار تھا؟ وہ جو پولیو مہم کی آڑ میں DNA اکٹھا کرنے کی کہانی ہے، یہ تو پھر… جی، یہ ایک پیچیدہ نقطہ ہے اور درانی اس کی دو ممکنہ وجوہات بتاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ شاید امریکیوں کو پاکستانی انٹیلیجنس پر 100% بھروسہ نہیں تھا اور وہ خود تصدیق کرنا چاہتے تھے۔ اچھا۔ یا پھر یہ سب کچھ اس ڈیل کو چھپانے کے لیے ایک کور سٹوری تھی۔ لیکن درانی ایک اور اس سے بھی بڑا انکشاف کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک ریٹائرڈ پاکستانی انٹیلیجنس آفیسر نے $25 ملین انعام کے لالچ میں امریکیوں کو بن لادن کی اطلاع دی تھی۔ کیا؟ جی، اور وہ افسر بعد میں ملک سے غائب ہو گیا۔ درانی کے مطابق پاکستان نااہلی کا الزام سہ سکتا تھا لیکن یہ کبھی نہیں مان سکتا تھا کہ ان کے اپنے ایک آفیسر نے پیسے کے لیے یہ کیا۔ تو مطلب بن لادن کا معاملہ بھی، اس کی جڑیں بھی افغانستان میں ہی تھیں؟ جی، اور افغانستان جیسا کہ اس کتاب سے ظاہر ہے ایک ایسی بساط ہے جہاں ہر کھلاڑی کے اپنے مقاصد ہیں۔ جی ہاں، اور یہاں جنرل درانی ایک بہت عام تاثر کو غلط قرار دیتے ہیں۔ کون سا تاثر؟ یہی کہ پاکستان کی افغان پالیسی کا واحد مقصد بھارت کو وہاں سے باہر رکھنا ہے۔ درانی کہتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ پاکستان پر طالبان اور حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کے لیے دباؤ ڈالتا ہے۔ اچھا، تو یہ بھارت سے زیادہ امریکہ کا دباؤ ہے؟ جی، کیونکہ پاکستان انہیں افغانستان کے مستقبل کا ایک اہم حصہ سمجھتا ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ افغانستان میں مکمل امن شاید امریکہ کے اپنے مفاد میں نہیں ہے۔ یہ تو بہت بڑا الزام ہے۔ ان کے مطابق امن سے چین، روس اور ہندوستان کو وسطی ایشیا کے وسائل تک رسائی مل جائے گی جو امریکہ نہیں چاہتا۔ اور اس پر AS دلت یعنی بھارتی سابق چیف کا کیا کہنا ہے؟ دلت کا نقطہ نظر تھوڑا مختلف ہے۔ وہ ایک طرح سے خود پر تنقید کرتے ہیں۔
وہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہندوستان نے وقت پر طالبان سے رابطے کیوں نہیں کیے۔ مطلب؟ ان کا ماننا ہے کہ ہندوستان کو صرف شمالی اتحاد پر انحصار نہیں کرنا چاہیے تھا، انہیں تمام افغان دھڑوں سے بات کرنی چاہیے تھی۔ وہ مانتے ہیں کہ اس کھیل میں پاکستان کے پاس ہمیشہ بہتر پتے تھے۔ اور اس وقت کی افغان لیڈرشپ کے بارے میں ان کا کیا خیال تھا؟ درانی اس معاملے میں بہت صاف گو ہیں۔ وہ صدر اشرف غنی کو ایک درآمد شدہ اور مسلط کردہ صدر کہتے ہیں، جی، جو امریکی حمایت کے بغیر ایک دن بھی نہیں ٹک سکتے تھے، اور اسی خلا کو دیکھتے ہوئے وہ ایک نئی صف بندی کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو اس وقت بن رہی تھی، پاکستان، ایران، روس اور چین کی۔ تو درانی کے مطابق امریکہ کا اصل مقصد کیا ہے افغانستان میں؟ اگر امن نہیں تو پھر کیا؟ ان کے مطابق اصل مقصد ہے وہاں اپنے فوجی اڈے برقرار رکھنا، تاکہ وہ پورے خطے پر نظر رکھ سکیں۔ بالکل، پاکستان کے ایٹمک پروگرام پر، چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے پر، ایران پر۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو افغانستان میں ایک مسلسل ابلتی ہوئی دیگ چاہیے، ایک ایسی صورتحال جو قابو میں رہے لیکن مکمل پرامن نہ ہو۔ اور یہی امریکی حکمت عملی ہمیں سیدھا واشنگٹن لے آتی ہے، خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں۔ یہ جو امریکی دباؤ کی بات ہوتی ہے، کیا یہ واقعی اتنا ہوتا ہے جتنا ہم سنتے ہیں؟ دلساد اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ جب وہ پی ایم او میں تھے تو سی آئی اے کے ایک اہلکار نے ان سے کہا تھا کہ امید ہے آپ لوگ کوئی احمقانہ حرکت نہیں کریں گے۔ اچھا؟ جی، یہ اس وقت کی بات ہے جب امریکہ پاکستان پر کسی معاملے میں دباؤ ڈال رہا تھا اور انہیں ڈر تھا کہ بھارت اس کا فائدہ نہ اٹھا لے۔ تو ہاں، دباؤ تو حقیقی ہے۔ لیکن جنرل درانی اس دباؤ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کا رویہ اس معاملے میں بالکل مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا دباؤ تو ہر وقت رہتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ تو پھر اس کا اثر کتنا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کا اثر ملک کے اندرونی حالات اور قیادت پر منحصر ہوتا ہے۔ ان کے مطابق پاکستان نے اپنے جوہری پروگرام جیسے معاملات پر ہمیشہ امریکی دباؤ کا مقابلہ کیا ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ تو کیا اس لحاظ سے ٹرمپ کا صدر بننا پاکستان کے لیے بہتر تھا یا بدتر؟ حیرت انگیز طور پر دورانی کا خیال ہے کہ ٹرمپ کا انتخاب پاکستان کے لیے بہتر ہو سکتا تھا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ مطلب ٹرمپ پاکستان کے لیے بہتر تھے؟ کیسے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹرمپ نے امریکہ کے روایتی بڑے بھائی والے رویے کو توڑا اور عالمی نظام میں ایک قسم کی افراتفری پیدا کی۔ دورانی کے مطابق یہ افراتفری پاکستان جیسے ملکوں کے لیے نئے مواقع پیدا کر سکتی تھی۔ اور کوئی وجہ؟ جی، ایک اور اہم بات یہ تھی کہ ٹرمپ کی ٹیم میں بہت سے جنرلز تھے جو خود افغانستان میں رہ چکے تھے۔ تو ان جنرلز کی موجودگی ایک فائدہ کیسے تھی؟ اس لیے کہ وہ افغانستان کی زمینی حقیقتوں کو واشنگٹن کے سیاستدانوں سے بہتر سمجھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ پاکستان کے بغیر افغانستان میں امریکی فوج کے لیے سپلائی لائنز برقرار رکھنا ناممکن ہے۔ تو وہ زیادہ حقیقت پسند تھے؟ جی بالکل، وہ دباؤ کے ساتھ ساتھ تعاون کی زبان بھی سمجھتے تھے۔ تو پھر امریکی دباؤ کی اصل حد کیا ہے؟ امریکہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ درانی اس معاملہ میں بہت پر اعتماد ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ امریکہ چند بم گرانے یا ڈرون حملوں سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اور پاکستان کا جوابی پتہ کیا ہے؟ زمینی سپلائی روٹس۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان یہ راستے بند کر دے تو امریکہ کو مجبوراً مذاکرات کی میز پر آنا پڑے گا۔ تو ایک طرف امریکہ ہے اور دوسری طرف ایک پرانا کھلاڑی یعنی پیوٹن کا روس دوبارہ اس گیم میں شامل ہو رہا تھا۔ اس سے کیا فرق پڑا؟ اس سے بہت بڑا فرق پڑا۔ یہاں دولت کا تجزیہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ روس مدد کر سکتا ہے لیکن شاید نہیں کرے گا کیونکہ پیوٹن کو تماشا دیکھنے میں زیادہ مزہ آئے گا۔ اچھا؟ وہ ہندوستان اور روس کے تعلقات کے ٹھنڈے پڑنے کی وجہ بتاتے ہیں، اور وہ ہے امریکہ کے ساتھ ہندوستان کا جوہری معاہدہ۔ وہ جو نیوکلیئر ڈیل ہوئی تھی؟ لیکن ہندوستان اور روس کے تعلقات تو ہمیشہ سے بہت مضبوط رہے ہیں۔ جی، لیکن اس ڈیل سے روس کو یہ لگا کہ اس کا پرانا اتحادی اب واضح طور پر امریکی کیمپ میں جا رہا ہے، اور اسی خلا کو روس نے پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کر کے پر کرنا شروع کیا۔ بالکل۔ دورانی بتاتے ہیں کہ کس طرح ماسکو اور اسلام آباد کے درمیان گرم جوشی بڑھ رہی تھی، اور اس کی وجہ بھی افغانستان ہی تھی۔ روس، چین اور ایران تینوں افغانستان میں داعش جیسے گروہوں کے ابھرنے سے پریشان تھے۔ تو ایک مشترکہ مفاد نے انہیں قریب کر دیا۔ جی۔ اور ولادیمیر پیوٹن کی شخصیت کے بارے میں ان کا کیا تجزیہ ہے؟ ایک لیڈر کے طور پر وہ کیسے ہیں؟ دلت پیوٹن کو دنیا کا سب سے بڑا سخت گیر رہنما قرار دیتے ہیں۔
وہ اپنا ایک قصہ سناتے ہیں کہ جب انہوں نے پیوٹن سے پوچھا کہ تعلقات کیسے بہتر ہوں گے تو پیوٹن نے سیدھا جواب دیا کہ یہ طاقت کے توازن پر منحصر ہے۔ مطلب کوئی پرانی دوستی یا نظریات نہیں، صرف قومی مفاد۔ صرف قومی مفاد۔ لیکن دورانی ایک دلچسپ بات بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ روسی امریکیوں کے برعکس ہندوستان اور پاکستان کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں کرتے، بلکہ ان کی دشمنی پر افسوس کرتے ہیں۔ تو ان ساری باتوں سے ایک چیز تو صاف ہے کہ اس نئی گریٹ گیم میں پرانے اصول، پرانی دوستیاں سب ختم ہو رہی ہیں۔ اب ہر رشتہ صرف مفادات پر مبنی ہے۔ بالکل، اور یہ گفتگو ہمارے لیے ایک بہت اہم سوال چھوڑ جاتی ہے۔ وہ کیا؟ کہ جیسے جیسے عالمی طاقتوں کے مفادات بدل رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا یہ نئی صف بندیاں خطے میں استحکام لائیں گی یا پھر ان طاقتوں کے اپنے خود غرض مفادات موجودہ کشیدگی کو مزید ہوا دیں گے، جس سے ہندوستان اور پاکستان جیسے ملکوں کو ایک اور بھی پیچیدہ منظرنامے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کی ایک کوشش ہے جو ان ذرائع میں پیش کی گئی ہے۔ جی، اور یہ ذرائع بنیادی طور پر دو راستے دکھاتے ہیں۔ دو راستے؟ ہاں، ایک راستہ ہے چھوٹے علامتی اقدامات کا، جیسے برف پگھلنے کی کوشش کرنا، اور دوسرا راستہ ہے ایک مستقل، ایک پائیدار ڈھانچہ بنانے کا جو کسی بھی سیاسی طوفان کا مقابلہ کر سکے۔ صحیح، تو ایک طرف فوری اقدام ہے اور دوسری طرف ایک طویل مدتی حل۔ بالکل، اور یہ بحث صرف بھارت پاکستان کے لیے نہیں ہے نا؟ دنیا بھر میں یہی سوال ہوتا ہے کہ کیا چھوٹے چھوٹے اقدامات سے ماحول بدلتا ہے، یا جب تک آپ بنیادی ڈھانچہ نہیں بدلتے یہ سب عارضی رہتا ہے؟ اور ان ذرائع کا جھکاؤ کس طرف ہے؟ ان کا جھکاؤ اس طرف ہے کہ بھارت پاکستان کے معاملے میں تاریخ نے یہی دکھایا ہے کہ چھوٹے اقدام اکثر سیاسی جھٹکوں کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ تو پھر ایک شاک پروف یعنی صدموں سے محفوظ نظام کی ضرورت ہے۔ جی بالکل، چلیں ان دونوں آپشنز کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلے اس آئس بریکنگ والے نظریے پر بات کرتے ہیں۔ یہ جو چھوٹے اور ٹھوس اقدام ہیں جنہیں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز یا CBMs کہتے ہیں، یہ اصل میں ہے کیا؟ ذرائع میں کئی عملی مثالیں دی گئی ہیں۔ جیسے کہ؟ سب سے واضح مثال تو کرکٹ میچوں کی بحالی ہے۔ ہاں، وہ تو ہمیشہ ہی عوام کی توجہ کھینچتی ہے۔ بالکل، اس کے علاوہ دونوں پنجابوں کے درمیان تجارت اور عوامی رابطوں کو بڑھانے کی تجویز ہے۔ اچھا، سرحدوں کو نرم کرنے یا کچھ مقامات پر کھولنے کی بات بھی کی گئی ہے، اور ایک بہت اہم نقطہ خاص طور پر کشمیر میں اعتماد سازی کو ترجیح دینا ہے۔ کشمیر میں؟ وہ کس طرح؟ وہاں تجارت کو بحال کرنا، کرنسی کے تبادلے اور بینکنگ کے نظام کو آسان بنانا، یہ سب وہ اقدامات ہیں جو براہ راست وہاں کے لوگوں کی زندگیوں پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ صحیح، تو یہ وہ اقدامات ہیں جو نظر آتے ہیں، جنہیں عوام محسوس کر سکتے ہیں، لیکن ذرائع میں کچھ سفارتی اور سیکیورٹی سطح کے اقدامات کا بھی ذکر ہے نا؟ جی، ایک اور بہت اہم تجویز ہر سطح پر بات چیت کی مکمل بحالی ہے۔ اس میں صرف خارجہ سیکریٹریز اور قومی سلامتی کے مشیر یعنی NSAs شامل نہیں ہیں، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر انٹیلیجنس اور فوجی سربراہان کے درمیان بھی ادارہ جاتی سطح پر باقاعدہ ملاقاتوں کا نظام بنانے کی بات کی گئی ہے۔ واہ، یہ تو کافی گہری سطح کی بات چیت ہوگی۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصد یہ ہے کہ رابطے کے چینلز ہر حال میں کھلے رہیں۔ لیکن اگر یہ چھوٹے اقدامات جیسے کرکٹ سیاسی موسم کے رحم و کرم پر ہیں تو یہ تو ایک کمزور بنیاد ہوئی۔ کیا ذرائع نے اس کے مقابلے میں کوئی زیادہ ٹھوس، کوئی زیادہ پائیدار حل بھی تجویز کی ہے؟ بالکل، اور یہی اس بحث کا دوسرا اور شاید زیادہ اہم پہلو ہے۔ جب یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ چھوٹے اقدامات اکثر سیاسی قیادت کی تبدیلی یا کسی ایک بحران کی نظر ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اکثر ہوتا ہے۔ جی، تو متبادل کے طور پر ایک پائیدار ادارہ جاتی ڈھانچہ بنانے کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ تجویز یہ ہے کہ دونوں ممالک میں اعلیٰ سطح پر ایک مستقل غیر رسمی ٹیم یا آپ کہہ لیں دانش مندوں کی کونسل تشکیل دی جائے۔ دانش مندوں کی کونسل؟ جی، جس میں ایسے افراد شامل ہوں جنہیں اپنی اپنی سیاسی اور عسکری قیادت کا مکمل اعتماد حاصل ہو۔ لیکن کیا یہ خیال حقیقت پسندانہ ہے؟ مطلب ایسی کونسل کو کون مانے گا؟ خاص طور پر جب دونوں طرف حکومتیں بدلتی ہیں، کیا یہ خطرہ نہیں کہ یہ ایک اور بے اختیار کمیٹی بن کے رہ جائے گی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور ذرائع اس کا جواب دیتے ہیں۔ اس کونسل کی اصل طاقت اس کے غیر رسمی اور خفیہ ہونے میں ہے۔ اچھا، یعنی پس پردہ کام کرے گی؟ جی،
جی، یہ میڈیا کی نظروں سے دور پسے پردہ کام کرے گی۔ اس کا مقصد روزمرہ کے تعلقات کو سنبھالنا نہیں، بلکہ بحران کے وقت گھبراہٹ پر مبنی رد عمل کو روکنا ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ جیسے ممبئی حملوں جیسے واقعات کے بعد جو فوری اور شدید رد عمل کا دباؤ پیدا ہوتا ہے، یہ کونسل اس دباؤ کو کم کرنے اور ایک سوچے سمجھے رد عمل کو تشکیل دینے میں مدد دے سکتی ہے۔ تو ایک بفر کے طور پر کام کرے گی۔ بالکل، اس کا کام تنازعات کے حل کے لیے ایک بتدریج اور خاموش عمل تیار کرنا ہے جو عوامی بیانات کی سیاست سے متاثر نہ ہو۔ تو ایک طرف فوری نتائج دینے والے لیکن غیر مستقیم اقدامات ہیں، اور دوسری طرف ایک طویل مدتی مستحکم لیکن خفیہ ڈھانچہ۔ کیا ان دونوں انتہاؤں کے درمیان بھی کوئی راستہ تجویز کیا گیا ہے؟ ہاں، ایک درمیانی راہ کی تجویز بھی دی گئی ہے، جو کہ موجودہ ٹریک 2 مذاکرات کا ایک چھوٹا اور زیادہ مؤثر ورژن ہے۔ یہاں ٹریک 2 کی وضاحت کر دیں تو بہتر ہوگا۔ جی، یہ وہ غیر سرکاری بات چیت ہوتی ہے جو سابق سفارتکاروں، ماہر یا دانشوروں کے درمیان ہوتی ہے، تاکہ سرکاری سطح پر جو بات ممکن نہ ہو اس کے لیے راہ ہموار کی جا سکے۔ بالکل۔ تو ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اس غیر سرکاری چینل کو مزید مؤثر اور چھوٹا بنایا جائے۔ کتنا چھوٹا؟ تجویز یہ ہے کہ شاید ہر طرف سے صرف 2 افراد پر مشتمل ایک چھوٹی سی ٹیم ہو جو براہ راست اپنے اپنے قومی سلامتی کے مشیروں یعنی NSAs کے تحت کام کرے۔ اور یہ ٹیم کرے گی کیا؟ یہ ٹیم خاموشی سے اور بغیر کسی عوامی توجہ کے اہم ترین مسائل پر کام شروع کر سکتی ہے۔ یہ ایک طرح سے ادارہ جاتی ڈھانچے اور لچکدار بات چیت کا ایک امتزاج ہے۔ پس پردہ چینلز کی بات ہو رہی ہے تو ذرائع ایک ایسا خیال پیش کرتے ہیں جو واقعی چونکا دینے والا ہے، خاص طور پر انٹیلیجنس ایجنسیوں کے حوالے سے۔ جی، اور یہ شاید اس پوری گفتگو کی سب سے غیر روایتی تجویز میں سے ایک ہے۔ تجویز یہ ہے کہ دونوں ممالک کے دارالحکومتوں یعنی دلی اور اسلام آباد میں ایک دوسرے کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے جو اسٹیشن چیفز تعینات ہوتے ہیں، ایک منٹ، جی، ان کی پوسٹوں کو اوپن پوسٹس قرار دیا جائے، یعنی ان کی شناخت کو ظاہر کر دیا جائے۔ معاف کیجیے گا، میں یہاں آپ کو روک رہا ہوں۔ کیا واقعی جاسوس سربراہان کی شناخت ظاہر کرنا؟ یہ تو ہر اس اصول کے خلاف ہے جو ہم جاسوسی کے بارے میں فلموں میں دیکھتے یا کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ جی، یہ جاسوسی کی دنیا کے اصولوں کے بالکل خلاف ہے۔ عام طور پر اسٹیشن چیف کی شناخت سب سے بڑا راز ہوتی ہے۔ تو پھر ایسا کیوں؟ اس کے پیچھے کیا سوچ ہے؟ اسے اوپن پوسٹ بنانے کا مطلب ہے کہ دونوں ممالک سرکاری طور پر تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں، تو آئیے یہ ڈرامہ چھوڑ کے براہ راست بات کریں۔ اچھا، یہ ایک بہت بڑا قدم ہوگا جو خفیہ رابطوں کو غیر معمولی طور پر تیز اور مؤثر بنا سکتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد براہ راست اور کھلے رابطے کو فروغ دینا ہے تاکہ غلط فہمیاں کم ہوں اور بحرانوں کو بہتر طریقے سے سنبھالا جا سکے۔ اور ذرائع میں کلبھوشن جادو کے معاملے کا ذکر کیا گیا ہے نا؟ ایک مثال کے طور پر۔ جی بالکل، اس کیس میں دونوں طرف سے عوامی بیانات نے مسئلے کو بہت زیادہ پیچیدہ کر دیا۔ صحیح۔ ذرائع کا نقطہ یہ ہے کہ اگر ایک خفیہ اور قابل اعتبار چینل موجود ہوتا تو شاید اسے عوامی تماشا بننے سے پہلے ہی حل کر لیا جاتا۔ کیسے؟ دلیل یہ دی گئی ہے کہ عوامی سطح پر شور مچانے کے بجائے اگر ایک ایجنسی خفیہ طور پر دوسری ایجنسی کو مطلع کرتی، اس سے کچھ فوائد حاصل کرتی اور پھر صحیح قیمت پر اس کی واپسی کا معاملہ طے کر لیتی تو یہ ایک کہیں زیادہ بہتر طریقہ ہوتا۔ تو اس طرح کا تعاون صرف بحرانوں کو روکنے کے لیے نہیں بلکہ حافظ سعید اور مسعود اظہر جیسے افراد کے معاملات میں بھی مددگار ہو سکتا ہے، خاص طور پر جب ایک ملک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ شخص ناقابل تلاش ہے۔ صحیح۔ ایک کھلا چینل ہونے سے معلومات کا تبادلہ اور تعاون زیادہ مؤثر طریقے سے ہو سکتا ہے، عوامی بیانات کی سیاست سے بچتے ہوئے۔ یہ تمام تجویز تو تعلقات کو سنبھالنے کے بارے میں ہے، لیکن کیا ذرائع مستقبل کے لیے کسی بڑے ویژن، کسی انقلابی تبدیلی پر بھی بات کرتے ہیں؟ جی، گفتگو یہاں سے آگے بڑھ کر کچھ بہت بڑے تقریباً انقلابی نظریات کی طرف جاتی ہے۔ ایک طرف گجرال ڈاکٹرن اور ذیلی علاقائی تعاون یعنی سب ریجنل کوآپریشن کا تصور ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کے تحت مرکزی حکومتوں سے ہٹ کر مثال کے طور پر دونوں پنجابوں یا دونوں کشمیروں کے درمیان معاشی اور ثقافتی تعلقات کو گہرا کیا جائے۔ اچھا، اور اس سے بھی آگے؟
اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر ایک انڈو پاک کانفیڈریشن کا خیال پیش کیا گیا ہے۔ ایک منٹ رکیے، انڈو پاک کانفیڈریشن، یہ تو کسی سائنس فکشن ناول کی طرح لگتا ہے۔ یورپین یونین بننے میں کئی دہائیاں اور بے شمار معاہدے لگے۔ کیا ذرائع نے اس بات کی کوئی ٹھوس وجہ بتائی کہ جنوبی ایشیا میں ایسا کیوں ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ خیال بظاہر بہت دور کی کوڑی لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک منطق ہے۔ سوچ یہ ہے کہ یورپین یونین کی طرز پر ایک ایسا نظام بنایا جائے جہاں وقت کے ساتھ ساتھ سرحدیں نرم ہو جائیں اور بالآخر غیر متعلقہ ہو کر رہ جائیں۔ جی بالکل، غیر متعلقہ ہو کر رہ جائیں۔ اس ماڈل میں شاید ایک مشترکہ پارلیمنٹ اور ایک مشترکہ دارالحکومت بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس گفتگو میں اکھنڈ بھارت کے نظریے پر بھی بات ہوئی؟ ہاں، اس پر بھی بات ہوئی، جسے ایک متوازی لیکن مختلف ویژن کے طور پر دیکھا گیا۔ تاہم بات پھر اسی حقیقت پر واپس آ جاتی ہے کہ موجودہ بین الاقوامی نظام میں سرحدوں کو فزیکلی تبدیل کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ صحیح۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے پرویز مشرف اور منموہن سنگھ نے اپنے 4 نکاتی فارمولے میں بھی تسلیم کیا تھا۔ تو بنیادی خیال یہ ہے کہ اگر آپ سرحدیں مٹا نہیں سکتے تو انہیں اتنا غیر اہم بنا دے کہ وہ لوگوں کے درمیان رکاوٹ نہ رہیں۔ بالکل، اسی لیے زیادہ حقیقت پسندانہ نقطہ نظر سرحدوں کو غیر متعلقہ بنانے پر توجہ مرکوز کرنا ہے، اور یہ ان چھوٹے اقدامات سے شروع ہوتا ہے جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا: تجارت، سفر، ثقافتی تبادلے، جو بتدریج ایک دوسرے پر انحصار کا ایسا ماحول بناتے ہیں جہاں تنازع دونوں کے لیے ناقابل عمل اور بہت مہنگا ہو جائے۔ اس تمام پیچیدہ بحث کے بعد چھوٹے اقدامات سے لے کر کنفیڈریشن جیسے بڑے نظریات تک ختمی نتیجہ کیا ہے؟ وہ بنیادی پیغام کیا ہے جو یہ دونوں سابق جاسوس سربراہان دینا چاہتے ہیں؟ بنیادی پیغام وہی ہے جو اس گفتگو کے آغاز میں حامد انصاری کے سوال میں پوشیدہ تھا: یہ دیوانگی ختم ہونی چاہیے۔ یہ ایک جملہ اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ جی۔ ذرائع میں بیان کیا گیا وہ طاقتور واقعہ جہاں بھارت کے سابق نائب صدر نے ملاقات کے آغاز میں ہی پوچھا، یہ دیوانگی کب ختم ہوگی؟ یہی سوال اس پوری گفتگو کا مرکزی نقطہ بن گیا۔ اور یہ بھی واضح کیا گیا کہ یہ سب صرف ریاستوں یا حکومتوں کے لیے نہیں ہے، اس کا تعلق ان کروڑوں لوگوں سے ہے جو اس تنازع کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں، اور خاص طور پر کشمیریوں سے۔ جی، اس بات پر بہت زور دیا گیا کہ کسی بھی حل کے مرکز میں کشمیری عوام کی فلاح و بہبود ہونی چاہیے۔ جب تک ان کی زندگیوں میں حقیقی اور مثبت بہتری نہیں آتی، کوئی بھی بڑا منصوبہ، کوئی بھی معاہدہ، چاہے وہ کتنا ہی شاندار کیوں نہ ہو، بے معنی ہے۔ تو اصل کامیابی کا پیمانہ عام آدمی کی زندگی میں آنے والی آسانی ہے۔ بالکل۔ تو ہم وہیں واپس آ گئے جہاں سے شروع ہوئے تھے۔ یہ دیوانگی کب ختم ہوگی؟ ذرائع 2 راستے دکھاتے ہیں: چھوٹے قدموں کا یا ایک بڑے ڈھانچے کا۔ لیکن آخر میں ایک سوال ذہن میں رہ جاتا ہے: اگر بنیادی مسئلہ اعتماد کی کمی ہے تو کیا اعتماد خفیہ کونسلوں اور بڑے ڈھانچوں کے ذریعے بنایا جا سکتا ہے، یا یہ صرف خیر سگالی کے ان چھوٹے نظر آنے والے اقدامات سے پروان چڑھتا ہے جنہیں عوام دیکھ اور یقین کر سکیں؟ شاید ڈھانچہ اور علامتی اقدام متضاد نظریات نہیں ہیں۔ اچھا۔ بلکہ یہ وہ 2 پر ہیں جن کی امن کو اڑان بھرنے کے لیے